اس کی فضیلت میں ایک فضیلت آتی ہے، یاد رکھیں سردی کے تعلق سے ایک فضیلت آتی ہے، تو وہ حدیث سے ہم بات کو شروع کرتے ہیں جو مسند احمد کی روایت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فضیلت کے بارے میں سردی کے موسم کی وہاں ہم کو بیان کیا ہے۔ کیا ہے فضیلت سردی کے موسم کی سنیے، اور یہ روایت مسند جو ہے احمد کی اور سنن الکبریٰ، امام بہقی نے بھی اس کو روایت کی اپنی کتاب سنن الکبریٰ میں۔ روایت کے الفاظ اس طرح سے، سردی کا موسم مومنوں کے لیے بہار کا موسم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سردی کا موسم مومنوں کے لیے بہار کا موسم ہے، چنانچہ اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ روزہ رکھتا ہے، اور اس کی راتیں طویل ہوتی ہے جس میں وہ قیام کرتا ہے، مطلب تہجد ادا کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سردی کی فضیلت خود بتائی۔ کیا فضیلت ہے کہ آپ نے فرمایا رکھا سردی کا موسم مومنوں کے لیے بہار کا موسم ہے۔ بہار کا موسم سمجھتے نا، سب سے اچھا موسم ہوتا ہے ایک طرح سے یہ موسموں میں، اور ہمارے علاقوں کے اندر یہ 15 سے 20 دن کے لیے ہوتا ہے، ایسا پورا لمبے عرصے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ سب سے بہترین موسم سردی کا موسم بہار کے موسم جیسا، کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے، اس کی فصلوں کا صحیح فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو مومن اٹھاتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا چونکہ اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ روزہ رکھتا ہے، اس کی راتیں طویل ہوتی ہے تو اس میں قیام کرتا ہے، مطلب نماز پڑھتا ہے، مطلب تہجد کی نماز پڑھتا ہے، مطلب رات کی نماز پڑھتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیے اس تعلق سے۔ اور اسی تعلق سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک قول مشہور، وہ کہا کرتے تھے سردی کا موسم عبادت کرنے والوں کے لیے غنیمت کا موسم ہے۔ غنیمت کا موسم مطلب لوٹ مچانے کا موسم ہے، مطلب بینیفٹس اٹھانے کا موسم ہے، مطلب جمع کرنے کا موسم ہے، مطلب زیادہ سے زیادہ ایکومولیٹ کرنے کا موسم ہے۔ تو سردی کا موسم آپ فرماتے ہیں کہ غنیمت کا موسم ہے۔ غنیمت سمجھتے ہیں نا، مال غنیمت، جب جنگ ہو جاتی ہے اور لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو جو فوج جیتتی ہے جو مال اٹھاتی ہے، جس کے ہاتھ اتنا لگتا ہے وہ اٹھانا شروع کرتا ہے، غنیمت ہے، جتنا اٹھا سکتا ہے اٹھا لے۔ تو غنیمت کا موسم ہے، مطلب بہت زیادہ فائدہ اٹھانے کا سیزن ہے۔ ہمارے زندگی میں بھی موسم آتا ہے اور چلا جاتا ہے، ہم کچھ فائدہ نہیں اٹھا رہے، سوائے اس کے کہ بول رہے سردی میں راتیں بڑی ہو جاتی ہے تو ہم لوگ زیادہ سو رہے ہیں، یا پھر کمپلین کر رہے کہ ابھی یہ دنوں میں بھی جلدی نیند نہیں آ رہی، صبح جلدی اٹھ نہیں پا رہے۔ پھر سردی کا موسم آ رہا ہے، صبح نیند لینے میں بڑا مزہ آ رہا ہے، چونکہ گرمی میں تو کیا ہوتا ہے، گرمی کی چبھن خود اٹھا دیتی پسینے سے، اٹھ جاؤ۔ سردی میں تو کیا بس کنٹرول کرنا ہے، سردی کو اوڑھ کے رہنا ہے، تو بس کب تک بھی انسان سو رہا ہے۔ تو گویا ہم اس موسم کا سونے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس موسم میں جس کو ہم کہیں گے شادی بیاہ کر کے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ موسم اچھا ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے تو سفر وغیرہ آسان ہوتا ہے، تو شادی بیاہ کر رہے ہیں۔ اس موسم کے اندر ہم دیگر سارے فائدے اٹھا رہے ہیں، یہ فائدہ نہیں اٹھا رہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے روزہ رکھنا اور قیام کرنا، تو یہ فائدہ اٹھائیے، اس کی فضیلت میں سے ایک فضیلت ہے۔ اور صحابہ کی تابعین کے کئی اقوال، بہرحال وقت نہیں کہ میں ان اقوالوں کو رکھوں جس میں بڑے قول ہیں، انہوں نے جو سردی کے موسم کے فضائل اس کے فائدہ اٹھانے کے بارے میں باتیں بتائی ہے۔ چلیے اس فضیلت کو دیکھنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ اور ایک مومن کے لیے ہر موقع یاد رکھیے عبادت کا ہوتا ہے، ہر موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے، ہر موقع سے وہ نام اعمال میں اجر کو شامل کر کے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ چلیے اس موسم کے کچھ مسائل بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ مسائل پتہ چلے کہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور ان میں ہم نے کیا کرنا چاہیے، ایز اے مسلم ایز اے مومن ہم نے کیا کرنا چاہیے۔ تو آئیے اس موسم میں کچھ مسائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی چیز ہم دیکھیں گے سردی میں وضو کرنے کی فضیلت ہے، یاد رکھیے اسپیشل، کیونکہ سردی میں وضو کر کے انسان کیا کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، اور ہر مشقت اور ہر تکلیف کی انسان کو اس کا بدلہ اور اجر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا اجر ملتا ہے، حتیٰ کہ تھکن بھی ایک مومن کو ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام میں اس کا اجر لکھتا ہے۔ تھکن سمجھتے ہیں نا، آپ نے بہت تھک جاتا کام کرنے سے، اس کا بھی اجر ملتا ہے۔ تو لہٰذا سردی میں وضو کرنے کی فضیلت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ روایت کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے ہیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے اور درجات بلند کر دے؟ ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کی وجہ سے گناہ معاف ہو جائے اور درجات بلند ہو جائے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ مشقت اور ناگواری کے باوجود کامل وضو کرنا، مشقت اور ناگواری کے باوجود کامل وضو کرنا۔ اب میں نے کیوں کہا کہ سردی میں، اس لیے کہ سردی میں بڑی مشقت ہوتی ہے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے میں۔ آپ فرما رہے یہاں سردی کا لفظ نہیں ہے، لیکن مشقت اور ناگواری کے باوجود کامل وضو کرنا، اور کامل وضو کرنے میں جو مشقت ایک مومن کو آتی ہے وہ کب کب آتی مانو آپ کو، یا تو پانی استعمال کرنے پہ قادر نہیں ہے، یا پانی بہت ٹھنڈا ہو وضو کے لیے، یا غسل، دونوں میں ہو جاتا ہے، غسل میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، وضو میں بھی ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا مشقت اور ناگواری کے باوجود کامل وضو کرنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اور مسجد کی طرف کثرت سے قدم بڑھانا، بس یہی رباط ہے، یعنی اپنی نفس کو اللہ کی اطاعت میں روکنا ہے۔ تو یہاں جو ہے مطلب تکلیف کے باوجود، مشقت کے باوجود وضو کو مکمل کرنا، مکمل کرنے سے مراد اعضاء کو دھونا، پورا دھونا اور اچھے سے دھونا۔ ایک ہوتا ہے جلدی کر کے آپ نے کر لیا، نہیں اچھے سے، تو اس میں مشقت ہوتی ہے۔ اب سردی ہے، پانی ٹھنڈا ہے، ہمارے علاقوں میں الحمدللہ منیمم ٹیمپریچر کبھی کبھار 10 تک جاتا ہے، کچھ دنوں تک، اس سے نیچے ہوتا ہے، لیکن جن علاقوں میں آپ سوچیے 5 جا رہا ہے، 3 جا رہا ہے، 2 جا رہا ہے، 1 جا رہا ہے، 0 تک جا رہا ہے، 0 کے نیچے جمنا شروع ہوتا ہے، لیکن پھر بھی پورا پانی نہیں جمتا ہے، اوپر کی ایک پرت جمنا شروع ہوتی ہے۔ اندر تو پانی ہاؤس وغیرہ میں رہیں گا، کتنا ٹھنڈا آتا ہے ٹینکس میں سے پانی، اور وہ غریب علاقے ہیں، وہاں لوگوں کا پیسہ نہیں کہ ہیٹر، گیزرز اور یہ اور فلاں انتظامات کرے،
ٹھیک ہے، پھر بھی لوگ کیا کر رہے ہیں، اللہ کے لیے وضو کر رہے ہیں. یہاں فجر میں کیا، تہجد میں کیا، ظہر میں کیا، عصر میں ہر بار سردی ہوتی ہے یاد رکھیں. اور ہم لوگوں کو جن علاقوں میں عادت نہیں، بڑی مشکل میں مشقت کو اٹھانا پڑتا ہے نا. جیسے برف جا گر رہی، بیچارے لوگ پھر بھی وضو کر رہے ہیں، تو یہ بڑی بات ہے. تو سردی میں تکلیف ہوتی ہے، اور تکلیف میں جب بھی وضو کریں گا، مشقت کریں گا، گناہ معاف، درجات کی بلندی انشاءاللہ سے حاصل ہوں گی. تو ہم سردی میں یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خواہ ایک بیمار آدمی مشقت اٹھائے. یہ مشقت صحت مند کے لیے ہو رہی. خواہ جس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ وضو کرے، مطلب پانی سے کوئی تیمم کر لے، وہ بھی کرے، پھر اپنے آپ کو اور بیماری بڑھا لے اور پھر اللہ کی عبادت سے دور ہو جائے، یہ معنی نہیں. معنی یہ ہے کہ تکلیف تو ہوتی ہے، پھر بھی ہم کریں گے. لیکن ہاں جو قادر نہیں ہے، بیمار وغیرہ ہے، تو تیمم کرے، اس کے الگ مسائل وہ بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ. چلیے آئیے دوسرے تین زیادہ اس مسئلے کو ہم یاد رکھیں. وضو میں پورے اعضاء کو یاد رکھے دھونا چاہیے، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور پورے اعضاء دھونا سردی کے موسم بڑا مشکل جاتا ہے. اور پورے اعضاء کی یاد رکھیے بڑی فضیلتیں آتی ہے. یاد رکھیے جب انسان وضو کے اندر پورے اعضاء کو صحیح طریقے سے دھوتا ہے، تو ہمیں بہرحال سردی میں تکلیف بھی ہوتی ہے. ہم اعضاء کو پورے دھوئیں گے، چونکہ یہ اعضاء روز قیامت چمکنے والے. یاد رکھیے، اور زیادہ سے زیادہ دھونے کے اعضاء کو اچھے سے دھونے کی کوشش کریں گے. اسی طرح یاد رکھیے اب سردی کے دن ہے، یاد رکھیے وضو کرنا ہے، کبھی کبھار وضو کرنا جان پہ آتا ہے، اچھی طرح بھی کرنا لیکن جان پہ آتا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ پانی میں استعمال نہ کرو. تو یہاں یہ مسئلہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وضو کے اندر آپ کو منیمم 1 بار دھونا ہے اور میکسیمم 3 بار دھونا ہے. 1 بار بھی کسی اعضاء کو دھو سکتے ہیں آپ، 2 بار بھی اعضاء کو دھو سکتے ہیں. 3 بار لاسٹ اور آخری لمٹ ہے، یہ میکس لمٹ ہے یاد رکھیے. تو لہٰذا سردی کے موسم میں ایک مومن چاہے تو یہ فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے. ایک مسلمان کیا کرے کہ وضو کرنا ہے، اچھے سے کرنا ہے، لیکن اس کو زیادہ نہیں دھونا ہے، پانی زیادہ نہیں وہ کرنا ہے. تو وہ کیا کرے، ایک بار میں ایک اعضاء کو دھو لے. ضرورت پڑتی ہے تو 2 بار دھوئے، ضرورت پڑتی ہے 3 بار دھوئے. 3 سے زیادہ دھونا جائز نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے، جائز نہیں ہے. ہمارے پاس کچھ لوگ میں نے دیکھا 3 اور 6 اور 9 اور 33 اور 43 بار میں بھی ان کا وضو ان کو لگتا کمپلیٹ نہیں ہوا. وہ تو بالکل نہیں صحیح ہے. منیمم 1 میکسیمم 3 ہے. اچھا کسی اعضاء کو 1 بار دھوئیے، اگر پورا دھوئے گا تو ختم. کسی اعضاء کو 1 بار دھونے کے بعد ملا کہ نہ دھوئے تو 2 بار دھوئیے. کسی اعضاء کو 2 بار دھونے کے بعد 3 بار دھوئیے. تو یہ میکس ہے. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ 1 بار جو وضو کر کے میں اعضاء دھو کے کروں گا تو کمزور وضو رہیں گا، 2 بار جس میں واش کروں گا تو تھوڑا اسٹرانگ رہیں گا، اور 3 بار زیادہ اسٹرانگ. ایسا کچھ بھی نہیں. 1 ٹائم میں بھی کمپلیٹ ہو گیا تو وضو ہو گیا، 2 ٹائم میں ہوا بھی تو ہو گیا، 3 ٹائم میں ہو گیا. 3 از میکسیمم. ہمارے پاس انڈیا پاکستان برے صغیر میں نالج نہیں، 3 ٹائم تو کم از کم کرتے ہیں. اب تیز بارش آ رہی ہے اور وضو کے اوپر وہ نہیں ہے، کور نہیں ہے جو وضو کا آپ جہاں اسٹیشن پہ کر رہے، جو مسجد کے وضو خانے میں کر رہے، تو کیا کریں گے؟ 3 بار تھوڑی دیں گے. آپ جلدی 1 بار کریں اور فاسٹ نکل جائے، چونکہ بارش ہو رہی ہے، سردی کے موسم میں تکلیف ہو رہی ہے. تو یہ سارے مسائل ہے. آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ ایک صحابی فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی نے ایک مرتبہ اعضاء کو وضو میں دھویا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعضاء کو ایک مرتبہ وضو میں دھویا. تو سردی میں آپ یہ بینیفٹ بھی لینا چاہے تو کر سکتے ہیں کہ آپ نے پانی لیا اور ایک ہی بار میں ہو گیا وہ سب، سیکنڈ ٹائم ضرورت نہیں. پھر سیکنڈ ٹائم پانی لیا اور ایک کلی کی، اور پانی لیا ناک میں 1 بار ڈالا، چہرے کو 1 بار دھویا، ایک ہاتھ کو پونیوں تک. ایسا 1 بار بھی آپ کر سکتے ہیں. نہ ہو تو پھر سیکنڈ ٹائم، نہ ہو تو تھرڈ ٹائم. تھرڈ میکسیمم ایک میں وضو کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح جو ہے وضو کے بعد تولیہ وغیرہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. سردی میں خاص طور سے اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. یہ بات میں کیوں رکھ رہا ہوں، یہ پوائنٹ کچھ لوگوں کی غلط فہمی ہوتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد اگر تولیے سے پوچھے تو اجر کم ہو جاتا ہے. تو کئی لوگوں کو دیکھا وضو کرتے اور کبھی پوچھتے نہیں اس کو، اور کو پوچھا تو بولتے ہیں تم کو پوچھنا نہیں، وضو کو پوچھے تو اجر کم ہوتا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مخصوص تولیہ تھا، ٹاول تھا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے وضو کے بعد اپنے اعضاء کو سکھایا کرتے تھے. جس سے پتہ چلا بالکل ہی سنت ہے اور بالکل جائز ہے. مشقت خواہ لے کر کوئی فائدہ نہیں. اور کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، وضو نہیں پہنچنے سے ساری نمازیں بے چینی بھی ہوتی. کبھی آپ یہاں کا پانی داڑھی میں سمجھو گہری ہے تو وہ ٹپکتا ہے تو گدگلیاں ہوتی ہے. پھر اس کے بعد پانی جب سوکھنا شروع ہوتا ہے تو چنچنی یہ سب پیدا ہوتی ہے. جب پانی باڈی پہ سوکھنا شروع ہوتا ہے آدمی کو بولتا ہے اس کو رب کرنا چاہیے. تو کیوں کرنا، ٹاول یوز کر سکتے نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے غسل کر کے سیدھے آپ مصلی پہ نماز پڑھانے کے لیے امام تھے، آپ کھڑے ہو گئے اور آپ کا پانی آپ کے چہرے مبارک اور داڑھی سے مصلی پہ گر رہا تھا، جہاں نماز پڑھ رہے تھے وہاں گر رہا تھا. یہ بھی درست ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن خاموخواہ یہ سوچنا کہ وضو کے بعد نہیں صاف کرنا سنت ہے، ایسا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے واضح روایت ہے، سلسلۃ الحدیث الصحیحہ کی روایت ہے، اور اس کے تعلق سے روایت کے الفاظ بھی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کپڑا تھا جو تولیہ وغیرہ کے سمجھو استعمال کرتے تھے آپ اس کو، جس سے آپ وضو کے بعد اعضائے وضو کو پوچھا کرتے تھے. آپ اس کو ٹاول بولیے، کپڑا بولیے، جو بھی تھا، ایک کلاتھ تھا جس سے آپ پوچھا کرتے تھے اعضائے وضو کو، آپ پوچھا کرتے تھے. تو یہ بھی سنت ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یاد رکھیں. اسی طرح جو اگر سخت سردی ہے اور آپ پانی کے استعمال پہ قادر نہیں ہے، یا پھر برف وغیرہ گر رہی ہے جس میں آپ پانی استعمال کریں گے تو آپ خود بیمار ہو جائیں گے. یا پانی تو ہے ہی نہیں، برف کے فارم میں اس کو پگھلانا، لکڑی لانا کرنا اتنا آپ کے لیے سہولت نہیں ہے. تو پھر ایسی حالت میں کیا کریں؟ ایک تو پانی اویلیبل نہیں ہے. جب آپ تیمم کر سکتے ہیں، پانی اویلیبل ہے لیکن آپ
قادر نہیں ہے، بیماری وغیرہ ایسی آپ کو کہ آپ دھو نہیں سکتے، تب آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ برف کی شکل میں چیزیں اس کو پگھلانا ممکن نہیں ہے نا، برفیلے علاقوں میں آپ کو پینے کے لیے پانی پگھلانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کل کچھ جگہ جو ماڈرن گھر وغیرہ بنتے ہیں، اچھے گھر ہیں، وہاں نہیں مسئلہ نہیں ہوتا ہے، لیکن جو غریب قسم کے لوگ ہیں بیچارے، ان کے پاس تو یہ سہولت نہیں، ہیٹر وغیرہ ہر جگہ، تو بڑے پریشان ہوتے ہیں، پانیوں کو لکڑی پہ گرم کرنا ہوتا ہے، لکڑی ہر بار نہیں ہوتی، تو ایسے حالت میں یاد رکھیے تیمم وغیرہ بھی کیا جا سکتا ہے، چونکہ انسان صحت مند ہے لیکن قادر نہیں ہے، مطلب اس کی صحت ہے لیکن یا تو پانی اویلیبل نہیں ہے، تو ہے تو برف کے فارم میں نہیں کر سکتا، قادر نہیں ہے، اور برف کو ملنا آنکھ پہ کوئی جوک نہیں ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے کوئی وضو ہوگا بھی نہیں، اس لیے کہ اتنا پورا کیسے ملیں گا؟ برف کو آنکھ پہ ملنے کا معنی کیا معلوم آپ کو؟ کہ برف آپ کے باڈی کی ہیٹ لیں گا اور پھر اپنے آپ کو پگھلائیں گا۔ آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر ایک بار ظاہر سے ڈاؤن ہونا چالو ہوا تو اس کو اپ کرنے کے لیے آپ کو بہت مشکل ہوتی ہے سردی کے علاقوں میں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے خاموں کا اپ کر لیا جو برفیلی علاقہ تو ڈاؤن نہیں ہوتا ہے، اس لیے برفیلی علاقے میں آپ دیکھیں گے لوگ بھاگتے نہیں ہیں، جو کہ پسینے نکلنے کے بعد جم جاتا ہے، وہ پورس میں جم جاتا ہے، پورے باڈی کی باڈی برف جیسی بن جاتی ہے پوری، تو بھاگتے نہیں ہیں وہ لوگ، چونکہ پسینہ نکلنے جمنا شروع ہو جاتا ہے، تو کئی نقصانات ہوتے ہیں جسم کو، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اسلام آپ کو حکم دیتا ہے وضو وغیرہ کا، لیکن مشقت میں نہیں ڈالتا ہے، جان ہلاک نہیں کرتا، آپ کی تکلیف نہیں پہنچاتا، بہرحال ٹھیک ہے۔ تو لہذا سخت سردی میں آپ تیمم بھی کر سکتے ہیں، اگر بیمار ہو تو، اگر قادر نہ ہو استعمال پہ تو آپ کر سکتے ہیں۔ آئیے واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک روایت آتی ہے اور اس میں ایک صحابی فرماتے اور کہتے ہیں، اور یہ روایت جو ہے ابو داؤد کی ہے، کہ ایک سخت سردی والی رات میں مجھے جو ہے بدخوابی اور احتلام ہو گیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں مجھے احتلام ہو گیا رات میں، اور غسل کی ضرورت پیش آئی، اور سردی کی سخت شدت سے میں ڈر گیا کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں، مطلب اگر غسل لوں گا تو ہلاک ہو جاؤں گا، اتنی سردی تھی، اور عرب کے علاقوں میں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، تو نہ ہو جاؤں، لہٰذا میں نے تیمم کیا اور اپنے ساتھیوں کو فجر کی نماز پڑھا دی۔ اب یہ امام تھے، انہوں نے تیمم کیا اور نماز پڑھا دی۔ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بتا دیا۔ واقعہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو واقعہ ہے، تو نے اپنے ساتھیوں کو جو ہے جنابت کی حالت میں نماز پڑھا دی، جنابت کی حالت میں نماز پڑھا دی۔ تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے جو واقعہ ذکر کر بتایا کہ اس مجبوری کے وقت مجھے اللہ تعالیٰ کی وہ بات یاد آ گئی، اللہ کے رسول میں نے پڑھا دیا لیکن اس مجبوری تھی، سردی اتنی تھی، مجھے اللہ کی وہ بات یاد آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ اپنے آپ کو تم ہلاک نہ کرو، قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ وہ آیت یاد آ گئی تو میں نے اپنے آپ کو ہلاک نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر مسکرا دیے اور آپ نے کچھ نہ کہا، مسکرا دیے اور کچھ نہ کہا، مطلب آپ نے اس عمل کو سینکشن کر دیا، ایکسپٹ کر لیا کہ جو تیمم کے ساتھ انہوں نے امامت کروا دی تھی، ان کو غسل کی حاجت تھی، اور غسل کے لیے بھی تیمم ہوتا ہے اور وضو کے لیے بھی تیمم، دونوں ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، اس میں کوئی ڈیفرنسیشن نہیں ہے کہ آپ نے سرفیس پہ ہاتھ مارا، چاہے ریت ہو، مٹی، جو بھی سرفیس آپ کا لینڈ کا، سرفیس پہ ہاتھ مارا، چہرے پر ہاتھ پھیرا، پھر لیفٹ سے رائٹ کے اوپر پھیرا، پھر رائٹ سے لیفٹ کے اوپر ہو گیا، یہ تیمم بھی ہے وضو کے لیے بھی، اور یہ تیمم ہے غسل کے لیے بھی، کچھ بھی نہیں کرنا، ہو گیا اس سرفیس پہ۔ اب سرفیس ریت ہے، سرفیس فائن ڈسٹ ہے، سرفیس مٹی ہے، سرفیس بلیک یا ریڈ سوئل ہے، سرفیس کچھ بھی ہو سکتا ہے، سمندر کے پاس ہے، سرفیس پہ ہاتھ، ہاں اگر ہاتھ مارنے کے بعد کچھ ایسی چیزیں جو ہاتھ کو چپتی ہے، جو چہرے پہ لگیں گی، تو آپ ہاتھ مارنے کے بعد چٹک لے، ایسا یوں کر لے سکتے، جیسا پتھر چپ جا رہے ہیں، کچھ چیز سرفیس سے آپ کو لگ سکتی ہے تو ایک الگ بات ہے، اور ان جنرل ایسا مارا یہ کر، ٹھیک ہے، تو یہ بہرحال سرفیس پہ آپ کو کرنا ہے، جو بھی سرفیس ہے، تو بہرحال یہ آپ کر سکتے ہیں۔ آئیے اسی طرح جو پگڑی وغیرہ پہ، جرابوں پر آپ مسح کر، جرابوں یا پیتابوں یا موزوں یا خفین، ان پر آپ مسح کر سکتے ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، پگڑی پر بھی اور ان چیزوں، مطلب آپ وضو کرنے پہ قادر ہیں لیکن آپ چاہ رہے ہیں کہ مسح کر لیں، تو آپ کو مسئلہ معلوم ہے، میں یہاں ڈیٹیل میں نہیں لے سکتا ہوں، کہ آپ نے اگر مقیم ہے، شہر میں ہے، ایک بار وضو کر کے کوئی چیز پہن لی، ساکس وغیرہ، اور وضو کرنے کے بعد پہنا، جب وضو کی حالت میں تھے، تو اس کے بعد ایک دن تک آپ جو ہے اس پر مسح کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے ایسا کر لیا سفر کے اندر تو 3 دن تک اس پہ آپ مسح کر سکتے ہیں۔ مسائل دیکھنا تھا وضو مسح وغیرہ کے مسائل میں آپ دیکھ لیں تو یہ کر سکتے ہیں، تو پگڑی اور جرابوں مسح کر سکتے ہیں، تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو پیر کو واش کرنا ہے وہ بچ جاتے ہیں، سردی وغیرہ میں ظاہر سے پیر گیلے ہونے سے، پیر ٹھنڈے ہونے سے کافی مسائل ہوتے ہیں، اسی بولتے ہیں نا، ارے پیروں کو گیلی مت ہونے دو، گیلے پانی مت جاؤ بچوں کو، کیونکہ پیر ٹھنڈے ہو گئے ایک بار تو پورا باڈی ٹھنڈی ہونا شروع ہو جاتی ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، تو بہرحال تو آپ مسح بہرحال وہاں کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو ہے جنگی دستہ بھیجا اور انہیں سردی لگ گئی، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے انہیں پگڑی اور تسقین، مطلب پاؤں کو گرم کرنے والی چیزیں، موزوں، جرابوں پر مسح کرنے کا حکم دیا۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، کچھ ایسے بھی شوز پہنے جاتے تھے جو شوز ہمیشہ پہنے جاتے تھے، مطلب کیا ہے، وہ شوز کو پیر میں ڈال لیا،
وہی شوز سے آپ گھر میں جا رہے ہیں، وہی شوز سے آپ بیٹھتے ہیں، وہی شوز سے گھوڑے پہ سوار ہے، وہ ہر جگہ چلتا تھا، ریپ کر دیتے تھے اس کو، باندھتے ہی بہت لمبا تھا، تو ایک بار سفر میں باندھ لیا تو 3 دن تک اتارنا بھی نہیں اس کے اوپر مسا ہو جاتا تھا، آپ نے اس کی اجازت دی۔ اسی طرح جو ہے آپ جو ہے اگر چاہے تو ویسے شوز جو باندھ لی جاتے ہیں اس پہ مسا کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک روایت میں الفاظ اس طرح سے یاد رکھے، اور حدیث کے الفاظ دیکھیں یوں ہیں، آپ نے فرمایا بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور جرابوں اور جوتوں پر مسا کیا، جرابوں پہ مسا کیا، جوتوں پہ مسا کیا، مطلب وہ شوز جو کبھی اتارے نہیں جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے پرانے زمانے ایک لمبے شوز ہوتے تھے جو پوری آدھی مطلب گھٹنے کے نیچے تک آتے تھے، اس کو زبردست لیس وغیرہ وہ لیدر سے رہا تو اس پہ آپ مسا کر سکتے ہیں۔ اگر اس پہ نماز نہیں پڑھیں گے پھر اتار نہیں سکتے اس کو، اور مسا اس کے ساتھ رول یہ ہے کہ وضو کے بعد اس کو پہن لیا گیا اور اس کے بعد 3 دن تک سفر میں اور 1 دن تک شہر میں یہ چلیں گے۔ یاد رکھیں موضوع وغیرہ پر بھی آپ مسا کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بخاری کی روایت ہے، قضاء حاجت کے لیے جو ہے نکلتے تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ جو ہے پانی کا برتن لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیتے، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے فارغ ہوئے تو انہوں نے آپ کے لیے پانی بہایا، آپ نے وضو کیا اور جو ہے خفین موزوں پر مسح کیا، جرابے، موزے، پیتابے جو آپ بولتے ہیں، خفین یا ایسے شوز جو پیر کو ہمیشہ پہنے جاتے ہیں، یہ سب پر آپ مسح کر سکتے ہیں۔ تو سردی میں اس کی ضرورت زیادہ محسوس ہوتی ہے، اور سردی میں کسی کو نہ ہو تو کبھی کبھار تو کامنلی لوگوں کو بڑھاپے میں اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے بہرحال، تو یہ بھی آپ وہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو مسائل ہے سردی کے، ان مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے نماز میں جو ہے منہ ڈھانپنا، تو یاد رکھیے نماز میں منہ ڈھانپنا نہیں چاہیے، کھلا ہی رکھنا چاہیے سوائے مجبوری کے۔ مجبوری میں آپ یہ کر سکتے ہیں، جیسا کہ آپ کی کسی تکلیف سے دوسروں کو تکلیف ہو، جیسے بہت چھینکیں آ رہی ہے اور آپ کی چھینک سے ظاہر سی بات دوسروں کو تکلیف ہو سکتی ہے، تھوک مطلب اڑ سکتا ہے جو چھینک کے ذریعے جو چیزیں نکل جاتی ہیں منہ سے اور ناک سے، تب آپ ڈھانک لیں۔ سردی بہت زیادہ ایکسٹریم ہے، آپ بچنا چاہتے ہیں تب ڈھانک لیں، ایک الگ بات، لیکن عموماً طور سے چہرہ نہیں ڈھانکنا چاہیے، کھلا رکھنا چاہیے۔ جو ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص نماز میں اپنے منہ کو ڈھانپ لے، تو نہیں کرنا چاہیے، سوائے ضرورت کے آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے جیسا کورونا وغیرہ میں کیا ہم نے، بیمار انسان کرتا ہے، یا سردی کی شدت کی وجہ سے کوئی رومال کو لپیٹ لیتا ہے، کیونکہ ٹیمپریچر اتنا ڈاؤن ہے کہ وہ جو ٹھنڈی ہوا اندر جاتی ہے نا تو پھیپڑوں کو اس کو تکلیف دیتی ہے، تو تب آپ نماز میں بھی پھر کیا کریں گے، رومال وغیرہ باندھ لیں گے عمومی طور سے، لیکن یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ مجبوری اور خصوصی طور سے سردی کا معاملہ ہے تو آپ کر بھی سکتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے بکل مار کر نماز پڑھنا، یہ بھی یاد رکھے درست نہیں۔ بکل مار کے نماز پڑھنے کا کیا معنی ہے؟ بکل مار کے نماز پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ آپ کے پاس پہننے کو ایک ہی کپڑا، ایک چادر ہو، اور آپ نے اس کو ایسا لپٹ لیا اپنے اطراف میں اتنا ٹائٹ کہ آپ یوں ہی ہو گئے، ہاتھ بھی نکالنا ہے تو آپ یوں نکالے کر، اس کو بولتے بکل مار کے چیزوں کو پہن لینا، مطلب جیسا کہ چادر چھوٹی ہے یا بار بار وہ کھل رہی تو آپ کیا کریں، اتنا زبردست اس کو ٹائٹ گھما دے رہے اپنے جسم پر کہ وہ ہاتھ وغیرہ اتنے ٹائٹ ہو رہے کہ پھر یوں نکال کے یوں کرتے نا، وہ نہیں کرنا چاہیے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں جو بکل مارنے سے منع کیا، مطلب ایسی کیفیت اختیار کرنے سے منع کیا جس میں سارا جسم جو ہے کپڑے کے لپیٹ میں آ جاتا ہے اور جس میں ہاتھوں وغیرہ کا نکالنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ چادر کو لے کے ایسا بچوں کو کرتے ہیں، چھوٹے بچے اپنے آپ کو ریپ کر لیتے پورا، ویسا چادروں کو وغیرہ، چونکہ سردی کا ٹائم ہے تو آدمی سوچتا ہے بار بار گر جا رہی باندھ لیتا ہوں، اب مشکل کیا ہو رہی، نماز ہی پڑھا تو یوں کر رہا، جھک بھی تو ہے نا، سب ہوتا، ویسا نہیں کرنا، تھوڑا اپنے آپ کو ریلیکس رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ایک روایت میں، جب تم میں سے کسی کے پاس اوپر نیچے کے 2 کپڑے ہوں تو اسے چاہیے کہ دونوں کپڑوں میں نماز پڑھے، مطلب شرٹ اینڈ پینٹ بولو، کرتا اور پاجامہ بولو، دونوں پر نماز پڑھیں، اور ایک ہی کپڑا ہو تو پھر اسے چاہیے کہ تہبند نیچے کا حصہ اسے کور کرنا چاہیے، اور یہودیوں کی طرح اپنے جسم پر نہ لپیٹے۔ یہودی کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو پورا، اگر ایک کپڑا ہوتا تو پورا لپیٹ لیتے، تو ویسا نہ لپیٹے، اس میں کیا ہوتا ہے ہاتھ وقت سب سیدھے ہو جاتے ہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے سارے اعمال کو اچھے سے کرنا، تو اس سے منع کیا۔ اسی طرح جو ہے دستانے پہن کر نماز پڑھنا، تو دستانے پہن کر بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، گو کچھ لوگوں نے اس میں اختلاف کیا ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں صحیح بات یہ ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور جن لوگوں نے اختلاف کیا وہ اختلاف کیوں کیا، انہوں نے کہا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے جو ہڈیاں ٹکنا چاہیے، 8 ہڈیاں زمین پر ٹکنا چاہیے۔ کون کون سی ہڈیاں ٹکنا چاہیے؟ 8 ہڈیاں، سر کی، پیشانی اور ناک دونوں ٹکنا چاہیے، ہوگی 2، دونوں ہتھیلیاں 2 اور 2 4، دونوں گھٹنے 6، اور وہ پنجے کا حصہ زمین پر، اتنے حصے نماز میں زمین پر لگنا چاہیے۔ اسی لیے کچھ فقہاء نے آپ کو گدے وغیرہ پہ نماز پڑھنے سے منع کیا۔ جو گدے میں کیا ہوتا ہے، آپ کو کبھی ناک نہیں لگتی، یہ ناک پوری 10 داری سر اٹھ جا رہا ہوتا ہے نا، وہ گدا جو کہ آنی بن رہتا، پیر کبھی کر گھٹنے اندر سے لاتے، پیر اٹھ جاتے پیچھے سے، گدے پہ ہوتا ہے، یاد رکھیے اگر سافٹ رہی کوئی چیز اس لیے منع کرتے ہیں، لیکن آپ سرفیس پہ تو اتنی چیزیں آپ کی نماز میں ٹکنا چاہیے۔ تو کچھ لوگ کہنا ہے ہتھیلیاں جب آپ موزے پہن لیں گے تو اس پہ کپڑا آ جائیں گے، اور کپڑا آ جائیں گا تو پھر یہ درست نہیں ہوں گا۔ لیکن کوشچن یہاں ہے، کسی بھی حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کے وہ اعضاء پورے کھلے ہونا چاہیے زمین پہ ٹکتے ہیں، کہیں بھی نہیں کہا گیا۔
جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو گھٹنے تو ہمیشہ ڈھکے ہوئے، اگر موزے پہنا ہے تو پیر بھی ڈھکے ہوئے، تو پھر گلاؤز بھی پہن لیں تو کیا مسئلہ ہے؟ تو کچھ لوگوں نے اس میں اختلاف کیا، لیکن صحیح بات یہ کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث کے اندر یہ الفاظ عبداللہ ابن عباس نے فرماتے رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اسی طرح کہ نہ اپنے بالوں کو سمیٹے، مطلب نہ بالوں کو سمیٹنا چاہیے اور نہ کپڑوں کو جو ہے سمیٹے، پیشانی ناک کے ساتھ، دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے اور پاؤں یہ دونوں کو رکھنا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں کھلا رکھنے کا کوئی ضروری نہیں کہ کھلا ہو، کھلی بھی ہو سکتی، ڈھکی بھی ہو سکتی، بحالت ضرورت بحالت۔ تو بہرحال سردی میں گلاؤز وغیرہ کا لوگ پوچھتے ہیں تو بالکل آپ گلاؤز وغیرہ پہن سکتے ہیں اور نماز اس کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے چادر وغیرہ، تو سردی کی حالت میں آپ چادر وغیرہ بالکل لپیٹ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، بس خیال اس کا ہو کہ چادر آپ کی ٹخنوں سے نیچے نہیں جانا چاہیے۔ یہ مسئلہ ہر چیز کے لیے جو اوپر سے نیچے پہنی جاتی ہے، ساکس نیچے سے اوپر پہنے جاتے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نیچے ڈھک جائے تو، لیکن چادر لمبی نہیں آپ نے پہننا چاہیے۔ مطلب مثال تو کوئی مجھے پیروں کو سردی ہو رہی ہے تو آپ پیروں میں ساکس پہن لیجیے، خفین مطلب لیدر ساکس پہن لیجیے، سب کیجیے، لیکن آپ اوپر سے نیچے اس کو لٹکا کے مت اس کو ڈھاکیے، اس لیے کہ یہ اوپر کے کپڑے میں آئیں گے اور اوپر کے کپڑے کو ٹکنے سے نیچے نہیں کرنا چاہیے، چاہے آپ کا قمیص ہو، پیجامہ ہو، پینٹ ہو، پتلون ہو، جبہ ہو، لنگی ہو یا پھر یہ چادر ہو، اس میں احتیاط کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے جو فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں صدل اختیار کرنے سے منع فرمایا، اور صدل کہتے ہیں کہ آپ جو چادر اوڑھے اس کے دونوں حصے نیچے جائے ٹخنوں سے نکل کے، اتنی لمبی نہیں، یا پھر اتنی لمبی کہ آپ پیچھے رگڑتے ہوئے چلے، ایسا ہوتا نا بادشاہ مہاراج جی فلاں آ گئے تو اتنی لمبی لمبی شالیں اور چادر اور کپڑے پہن رہے کہ پیچھے رگڑ رہے یا کوئی اٹھا کے چلتا ان کو بلاؤ، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ مطلب ٹخنوں سے نیچے کوئی چیز اوپر لٹکنے والی نہیں جانا چاہیے۔ اسی طرح سردیوں میں جو ہے پگڑی میں اور ٹوپی پر سجدہ کیا جا سکتا ہے، مطلب سجدے کی جگہ پہ آپ پگڑی یا ٹوپی رکھ سکتے ہیں۔ اس کا کیا معنی ہے؟ کیا معنی؟ مطلب یہ ہے کہ سردی اور گرمی کی شدت کی وجہ سے جہاں آپ سجدہ کرتے ہیں تو وہاں کبھی کبھار اس کا چٹکا لگ سکتا ہے، جیسا کہ گرمی کے اندر آپ نے سجدہ کر لیا فرشی پہ تو سن برن ہو جاتے معلوم، یا سردی میں بھی کیا تو ہوتا ہے، سردی کے ایکسٹریم اگر ہو اور آپ سر کو ٹیک دیں تو کیا ہوتا ہے معلوم، ہم کو ٹھنڈک ایسی لگتی ہے کہ اتنا ایسا سخت ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک صاحب کو دیکھا، اللہ رحم کرے، حالانکہ میں نے ان کو ریکویسٹ کی تھی آپ ایسا نہ کریں، عمرے کے سفر پہ تھے وہ، اور مسجد نبی میں بالکل عمرہ تھا پیک گرمی کا، اور اس میں انہوں نے مسجد نبی کے صحن میں نماز پڑھنے کا، چونکہ وہاں اندر بھر گئی تھی مسجد، جمعہ تھا کیا، تو میں نے کہا کچھ بچھا لیجئے، کچھ رکھ لیجئے، فائدہ ہوگا آپ کو۔ کہا نہیں، مشقت اٹھا کے نماز پڑھنے کا ایک الگ ہی مزہ ہے۔ سبحان اللہ، انہوں نے اس ایک جمعہ نماز پڑھی، اب یقین جانیے دوسرے دن تک ان کے یہاں سے لے کر پورا آدھا حصہ کالا ہو گیا، پورا زخمی ہو گیا۔ وہ تب تو جوش میں سجدہ کر لیا انہوں نے، لیکن وہ بہت ہیٹ ہوتا ہے پتھر، اور حرف کی گرمی بہت تیز ہوتی ہے، تو ایسے کولڈ جو سردی کے بھی جو ہے چٹکے لگتے، یاد رکھیں۔ کسی کو محسوس کرنا ہو تو 0 ڈگری ہو، آپ نے وضو کرا اور وہ فرشی بھاگی تو ایسی سردی اندر آ کے لگتی کہ چٹکے جیسا محسوس ہوتا، اور آپ اس کو پکڑ کے جلدی جلدی رف کرنا شروع کرتے، بہت سردی ہوتی ہے عادت۔ تو لہٰذا ایسے علاقوں میں آپ سر کے سامنے، مطلب جہاں سر ٹکتا ہے وہاں کوئی تولیہ، کوئی چادر، کوئی دستی، کوئی کپڑا، پیپر، کچھ بھی رکھے اس کے ہاتھ، اس کو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ صحیح، مطلب میں جو کر رہا ہوں غلط ہے، مشقت اٹھانا چاہیے۔ تو وہ یہاں ہے کہ سردیوں میں پگڑی یا ٹوپی پر سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ سجدہ کر رہے ہیں اور آپ لگ رہا میرا سر ٹکیں گے، سردی ہوں گی تو میں اپنی پگڑی بچھا دے رہا ہوں، ٹوپی وغیرہ رکھ دے رہا ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یاد رکھیے حدیث کے الفاظ دیکھیے، اس طرح سے بخاری کی روایت ہے، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور گرمی کی شدت کی وجہ سے ہم میں سے بعض لوگ جائز سجدہ پر کپڑا یا کچھ رکھ لیتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا ریت پہ نماز پڑھاتے تھے، تو ہم جائز سجدہ جہاں کرتے ہیں وہاں کچھ رکھ لیتے تھے اور اس پہ سجدہ کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے کوئی منع نہیں کیا ہم کو، مطلب خاموخواہ نماز میں مشقت نہیں لینا ہے، گرم فرشوں پہ پڑھ رہے ہیں، برف کی لادیوں پہ پڑھ رہے ہیں، کھڑ رہے کر نہیں میں تو مشقت لوں گا، اسے اجر ملیں گا، ایسا کوئی خاص نہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی اور اس کے جو فالتو حصے کو، جو یوز لیس حصہ تھا، حصے کو بچھا کر آپ گرمی اور سردی کی شدت سے تحفظ کرتے تھے۔ اس کا جو یوز لیس حصہ تھا اس کو نیچے بچھاتے تھے، جس پہ آپ سردی اور گرمی سے بچنے اس کو اپنے سر کے نیچے رکھتے تھے، تو یہ کر سکتے ہو آپ، جہاں نماز بچھا کر پڑھ سکتے ہیں آپ سردی کی وجہ سے۔ سردی میں ضرور نہیں کہ آپ کہیں کہ سردی میں فرشی پہ نماز پڑھوں گا، اور ٹھنڈی فرشی ہے نا، آپ بیمار ہو سکتے ہیں تو آپ بچھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، مطلب خامخواہ کی مشقت لینا اسلام نہیں چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح صحابہ وغیرہ یاد رکھیے ٹوپی وغیرہ کو اپنی سجدے کی جگہ پہ رکھتے، جو کیپس وغیرہ وہ پہنتے تاکہ اس پہ سجدہ کرے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بارش یا سخت سردی کے اندر یاد رکھیے نمازوں کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے علاقوں میں تو بہرحال یہ سب چیزیں ناممکن ہے، جہاں ہو سکتی ہے وہ کر سکتے ہیں،
ہمارے پاس تو کوئی اگر دو نمازوں کو ملا لے تو لوگوں کے نزدیک قیامت ہی آ جاتی ہے یہاں تو سیدھا، اور کوئی دوسرا وہی نہیں، یا تو ان کے نزدیک قیامت کی نشانی یا تو آپ پر قیامت لا لیں گے مار مار کے آپ کو کہ دو نماز ایک ساتھ، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کا حکم ہے کہ نمازوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت پر طے کیا، طے شدہ وقت پہ نماز ہے بھائی، عام حالت میں کوئی نماز کا ٹائم چینج نہیں ہوگا، لیکن مخصوص حالت میں شریعت نے بڑی ڈھیل دی۔ یہ شریعت جو ہے اللہ رب العزت بڑا مشفق ہے، بڑا مہربان ہے، اپنے بندوں کے اوپر یاد رکھیے، وہ ان کو صرف سہولت دینا چاہتا ہے، سہولت ہے۔ دوبارہ علی بات کو یاد رکھے تو آپ بارش اور سخت سردی کے اندر بھی نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں، جیسا کہ برفیلی علاقوں میں دو نمازوں کو جمع کرنا، کون دو بار آئے گا، کون دو بار وضو کرے گا، کیسے ہم کام کریں گے، ممکن نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ایسے اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، ملا بھی سکتے ہیں۔ آئیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے واقعہ آتا ہے، ایک سردی کی رات میں جو ہے ایک مقام کے اوپر آپ نے اذان کہی، ایک سردی کا موقع تھا، آپ نے ایک اذان دینے لگے، پھر فرمایا آگاہ رہو اپنے اپنے جگہوں میں نماز پڑھو، آگاہ رہو اپنے اپنے جگہوں پہ نماز پڑھو۔ پھر کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کبھی ہوتا تو ہم ایسا کہتے، اذان دیتے اور گھروں میں نماز پڑھ لو، کہتے اپنے اپنے جگہ نماز پڑھ لو۔ پھر آگے فرمایا اور ہمیں آپ نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کو اذان کہنے کا حکم دیتے اور یہ بھی فرماتے کہ مؤذن اذان کے بعد یہ کہہ دے کہ آگاہ رہو اپنے اپنے جگہوں پہ جو ہے نماز پڑھو۔ حدیث کے آخر میں آپ نے فرما رکھا یہ حکم سفر کی حالت میں، سردی یا بارش والی رات میں تھا، یہ حکم سفر کی حالت میں، سردی یا بارش والی رات میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردی یا بارش یا سفر میں ایسا کرتے، اذان دی جاتی اور لوگ خیموں میں ہوتے، سفر میں خیمے ڈال لیتے، ٹینٹ ڈال لیتے، مسجد کا انتظام نہیں ہوتا، تو کہتے اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھ لو۔ تو کب کب کرتے یہ کام؟ سردی میں، بارش میں اور راتوں کے اندر یہ کام کرتے۔ تو آپ وہاں جو ہے نمازوں کو یاد رکھیے ملا بھی سکتے ہیں، جمع کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ بھی ثابت ہے کہ امت کو بتانے کے لیے چیز جائز ہے، آپ نے بغیر بارش کے، بغیر کسی مشقت کے، بغیر تکلیف کے بھی دو نمازوں کو ملایا ہے، پورا پورا پڑھا ہے، لیکن یہاں جیسا ظہر 4 ہے تو 4، عصر 4 ہے تو 4 بتایا ہے کہ ایسا بھی کیا جا سکتا ہے بوقت ضرورت۔ آج کل کے ٹرانسپورٹیشن، سفر وغیرہ، تکلیف، مشقتیں، بیماریاں، دواخانے، کارپوریٹ سیکٹر، اور پھر ہم جس ملک میں رہتے ہیں مسجد ایسی ہر جگہ نہیں ہے، مصلی تو ملتے ہی نہیں ہمارے پاس، مصلی سمجھتے ہیں جو نان مسجد ہوتی ہے جہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں، مساجد ہی نہیں ملتی یہاں پر، تو مصلی دور کی ہوتے ہیں۔ آپ عرب کے علاقوں میں جائیے، شہروں میں مسجد 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 مسجد، شہر کے باہر گورنمنٹ مسجد مینٹین کرتی ہے، اور پکنک اسپاٹ پہ تک آپ کو مصلی ملیں گے۔ مصلی سمجھ خالی نماز کے لیے جگہ ہوتی ہے، ہر آدمی اپنی نماز پڑھتا ہے، وہاں کو مؤذن نہیں ہوتا، امام نہیں ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں نماز پڑھتے اور جاتے رہتے ہیں۔ تو یہاں تو اپنے پاس ہے ہی نہیں، تو بڑا مشقت ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس سہولتوں کا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور یہ معاملہ ان کی بھی جب برف گر رہی ہے، اب برف گر رہی ہے تو 2 بار نماز تو کیسے جائیں گے، آدمی بتائیے نکل کے۔ تو ایک ہی بار میں لوگ جمع ہو مسجد میں، ظہر اثر پڑھ لے، دوسری بار جمع ہو مغرب عشاء پڑھ لے، یا جو سہولت ہے ظہر اثر پڑھ لے، یا اثر میں پہلے ظہر پھر اثر پڑھے، یا پھر لیٹ کر کے مغرب عشاء لیٹ سے بڑے کر سکتے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں بہرحال ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ زمین زمانے کے اعتبار سے لوگ اپنے علاقائی علماء سے بات کریں، وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں موسم کے اعتبار سے کیا کرنا ہے۔ اسی طرح بستر پہ نماز پڑھنا یہ بھی درست ہے۔ اب سردی کا موسم میں آدمی چاہ رہا ہے کہ نماز پڑھ لوں، رات کی نماز پڑھ رہا ہے، یا کوئی اور نماز پڑھ رہا ہے، یا فرض پڑھ رہا ہے، جماعت سے نہیں پڑھ رہا ہے، مسجد نہیں جا رہا ہے، گھر میں پڑھ رہا ہے، تو اپنے بستر پہ بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ بہت سے لوگوں کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ اپنے بستر پہ نماز نہیں ہوتی، ویسا کیسا پڑھیں گے، تو گندا رہتا ہے، نہ سوتے اس میں، مطلب جو بستر پہ سوتے ہیں ان کو لگتا ہے گندا ہو گیا، اور گندا ہو گیا تو اس میں نماز نہیں ہوتی۔ آپ اپنے بستر پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، کسی عورت کے بستر پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، میاں بیوی اپنے بستر پہ، یا مطلب جہاں عورت مرد دونوں ساتھ رہتے ہیں وہ بستر پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، جب تک کوئی شرعی گندگی کی غلاظت نہیں ہے نماز کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ کنفیوژن ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں گھر میں جہاں سوتے نا تو وضو کر کے آتے، پھر سونے کی چادر ہٹا کے زمین میں پڑیں گے، لیکن نہیں، سونے کی چادر بھی نہیں، گندی رہتی ہے، ارے اس میں تو میاں بیوی سوتے جائز نہیں، ارے یہ تو عورت سوتی ہے تو جائز ہی نہیں۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی، مسئلہ آپ جو چادر پہ سوتے ہیں اس چادر میں آپ بالکل نماز پڑھ سکتے ہیں، یاد رکھیے اس میں کوئی مسئلہ نہیں، یاد رکھیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یاد رکھیے یہ روایتیں آتی، چلیے 2 روایتیں آپ کو سنا دیتا ہوں، یہ غلط فہمی بھی آپ اس میں ایک اور غلط فہمی دور ہوں گی۔ ایک غلط فہمی تو یہ دور کر دیجیے کہ بستر پہ نماز نہیں پڑھ سکتے، بالکل بستر چادر جو چادر پہ سوتے ہیں، جو چادر کو آپ اوڑھتے ہیں نا اس پہ نماز پڑھو، بہت سے لوگ نہیں پڑھتے، ارے نہیں اوڑھنے کی چادر ہے، پتہ نہیں کیا کیا نیند میں ہوتا، نہیں میں نہیں پڑھوں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ آئیے روایت کے الفاظ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عائشہ فرماتی اور کہتی ہے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوئی ہوئی ہوتی اور میرے پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جائز سجدہ پر ہوتے، مطلب گھر چھوٹا تھا، روم چھوٹا ہے، آپ میں عائشہ سو رہی ہے، آپ کے پیر جہاں کے لگ رہے ہیں وہاں نبی اکرم قبلہ ادھر ہے، ادھر سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ میرے پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جائز سجدے پر ہوتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنے لگتے تو میرے پاؤں پر ہاتھ لگاتے، تو میں پاؤں کو پیچھے کھسیٹ لیتی، مطلب جگہ نہیں تھی روم میں تو پاؤں کو فولڈ کر لیتے، میں پیچھے کر لیتی تھی، ٹھیک ہے، لگ دی تو میرے پاؤں کو ہاتھ سے چوکا لگاتے، میں اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی، اور جب آپ کھڑے ہو جاتے تو میں پھر پاؤں کو لمبا کر لیتی۔ سمجھیے اب اس میں ایک اور مسئلے کا ازالہ ہو رہا ہے، وہ کیا مانا، مجھے نہیں پتا آپ لوگ کتنا اس چیز کو جانتے ہیں، لیکن ایک عقیدہ لوگوں میں ہوتا ہے کہ اگر آپ کے گناہ اتارنا ہے، یہ میں نے بہت سنا، اگر کسی کو اپنے گناہ اتارنا ہے تو کسی کے پیروں کے سامنے نماز پڑھ لینا، تو اپنے پورے گناہ اس پہ چل جاتے ہیں۔ اگر آپ نے نہیں سنا ہے تو اچھی بات ہے،
لیکن ہم نے اپنے بچپن میں کامن نہیں سنا ہے۔ ایک بار تو میں نے 2 عورتوں کو چوٹی پکڑ کے لڑتے ہوئے دیکھا، کیسی لڑائی ہو گئی وہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، اب 2 عورتوں کی لڑائی چل رہی، کام والے تھے، اور ایک عورت نے جو جوان تھی، بوڑھی عورت کی چوٹی ایسا گول گھما کے پکڑ لیا، بڈھی تیرے اعمال میرے کو دے رہی، گناہ میرے کو دے رہی، ہاں فلاں کر رہی، اب ہم چھوٹے تھے کیا ہوا؟ تو بعد میں پھر وہ جب سب لوگوں نے آئے چھڑائے کرے تو پھر اس سے پوچھے وہ جوان کیا ہوا؟ ارے بوڑھے تھے معاف کر دینا، میرے پیروں کے سامنے نماز پڑھ رہی تھی، اپنے گناہ میرے کو دے رہی تھی، بولے اللہ نے میرے کو بچا لیا، بولے ایک دم میری آنکھ کھلی، بولے اور اس کو چوٹی سے پکڑی، بولے نماز توڑ کے انہیں چوٹی پکڑ گھمائی۔ تو ایک بدعقیدگی ہے لوگوں میں۔ آپ نے یہ سنا کبھی کہ آپ اگر لیٹے ہوئے آپ کے اوپر سے گزرے تو آپ کی ہائٹ نہیں بڑھتی؟ سنا تھا ہوں گا یہ، ارے اس کے اوپر سے انگال کے مت جاؤ، اس کی ہائٹ نہیں بڑھیں گی، تیرے اوپر سے بہت انگال کے گئے نا تو گڈا رہ گیا۔ تو یہ چلتا، تو یہ بھی ایک، تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور میں عائشہ کہہ رہی میرا پیر تھما تھا، پھر جب آپ سجدہ کرتے تو تھوڑا پیر کو ہاتھ لگاتے تو میں سمیٹ لیتی، ہوتا ایسا ادھر کھینچتے نا، ایسا پیچھے کھینچنے کی جگہ نہیں تھی، وہاں فولڈ کر لینا گھٹنے سے، پھر جب ہو جاتا تو میں سیدھا کرتا، جگہ کم تھی، گھر چھوٹے تھے، تو پتہ کیا چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سوتے تھے وہیں نماز پڑھ رہے ہیں، اور جہاں پیر آ رہے تھے لوگوں کے وہاں نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایسا مطلب جو لوگ کرتے نا، ارے یہاں نماز نہیں پڑھتے ہیں تو لوگ پیدل چلتے ہیں، ننگے پیر چلتے، اس سے کیا گندگی ہونا ضروری ہے، شرعی غلاظت جس کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی، باقی ہر جگہ نماز ہوتی ہے ایک مومن کی۔ بہرحال تو میں سمجھتا ہوں یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ بستر وغیرہ پہ جہاں سوتے نماز ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ سب غلط فہمیاں کہ وہ پیر لگا تو یہ ہوتا فلاں ہوتا، ویسا سوچنا نہیں چاہیے یاد رکھتے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں الفاظ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے جبکہ مائی عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قبلے کی طرف سے بستر پر لیٹی ہوتی جس پر آپ دونوں سویا کرتے تھے، جس بستر پہ آپ دونوں سویا کرتے تھے قبلے کی طرف مائی عائشہ ہوتی، اور اسی بستر پہ آپ نماز پڑھتے۔ پتہ چلا بستر پہ بھی نماز ہوتی تو غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ سردی میں لوگ بستر ہٹا کے خامخواہ فرشی بھی نماز پڑھتے اس لیے کہ بولے ابھی کیا ہو گیا، یہ جو ہے صحیح نہیں ہے ایسا نماز پڑھنا۔ بہرحال اس چیز کو ہم سمجھے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ جو ہے ہیٹر وغیرہ کے سامنے بھی آپ نماز چاہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ ہیٹر کے سامنے، آنکھ کے سامنے نماز پڑھنے سے کچھ تابعین کے اقوال ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں پڑھنا چاہیے کہ تو آنکھ ہے سامنے، ہے نا، ایک غلط فہمی کسی کو ہو سکتی ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کچھ جگہ حالات آپ کے ایسے نہیں، قبلہ ادھر ہی ہے، آپ نے ہیٹر لگایا، یا آپ کے پاس ایک فائر پٹ ہوتا ہے نا گھروں میں، دیکھا آپ نے، ہمارے پاس انڈیا وغیرہ میں نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ سرد علاقوں میں یوروپ کے جائیں گے تو گھر میں ایک روم ہوتا ہے، آگ جلتی رہتی ہے، مہمان لکڑیاں ڈالتے رہتے، لوگ بیٹھے رہتے، چائے پیتے، چونکہ گرمی آج کل تو جو جس کو ہیٹرز آ گئے گھروں میں، آپ کی دیواروں میں لگ جاتے پلیٹس، گیس پہ چلتے ہیں، وہ کسی زمانے میں یہ تھا، اور آج بھی ایک لگژری کے لیے، ایک جس کو کہتے ہیں ایک لائف سٹائل کے لیے لوگ بناتے ہیں وہ چیز، جس میں آگ جلتی رہتی ڈالتے ہیں، تو ظاہر سی بات قبلہ ادھر ہی ہے، کیا کریں گے ہم؟ یا ہیٹر ہے، ہیٹر بھی کیسے آگ ہو جاتی ہے، جب جلتا ہے تو آگ جیسا ہو جاتا ہے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آگ کے سامنے تو نماز نہیں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ کوئی کسی غلط فہمی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں، آنکھ کے سامنے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ کچھ اقوال ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ کا قول ہے، مشہور قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں آنکھ کے سامنے نماز نہیں پڑھتا، چونکہ آنکھ قضا ہے، جیسے بدھ قضا ہوتا ہے تو آنکھ قضا، انہوں نے کہا کہ آنکھ کی عبادت کرنے والے ایسا کرتے ہیں، لیکن یہ ان کی رائے ہے، صحیح مسئلہ یہ ہے کہ آگ اگر ہو یا ہیٹر ہو جس کی سردی سے بچنے کے لیے آپ کریں تو نماز پڑھنے میں اس کے سامنے کوئی نہیں، لوگ پوچھتے ہی مسئلہ سامنے آگ ہے نماز کیسی پڑھنا، کوئی مسئلہ نہیں، دیوار کے سامنے پڑھے تو کوئی تھوڑی بولا پتھر مٹی کی تو عبادت کر رہا، کرسی کو رکھ کے پڑھے سترے کو کرسی کی تو عبادت کر رہا، تو کوئی اس کا بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ، لوگ اب سمجھدار بھی ہے اور وہ غلط فہمی دور ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت ہے، صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے نماز پڑھی اور آپ نے نماز پڑھائی، بخاری کی روایت ہے، الگ الگ الفاظ الگ الگ روایتوں میں آتے ہیں، آپ نے نماز پڑھائی اور یہ نماز تھی خسوف کی نماز، سورج گرہن کی نماز تھی، ٹھیک ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے اور نماز کی حالت میں آپ آگے بڑھے، جو صحابہ کو دکھ گیا امام آگے چلا گیا اچانک اور پھر پیچھے ہٹے، نماز ہو گئی، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے کیوں بڑھے تھے نماز میں؟ تو کہا مجھے نماز کی حالت میں جنت دکھائی گئی تو میں اس کی نعمتوں کو لینے لپکنے لگا، آگے بڑھنے لگا، پھر مجھے میرے بالکل سامنے جہنم دکھا گئی اور میں اس سے بچنے کے لیے پیچھے ہٹا، صف میں آ گیا، تو آنکھ بتائی گئی، سامنے بتائی گئی، آپ پیچھے ہٹے، لیکن نماز نہیں توڑی نا کہ آنکھ سامنے آ گئی تو نماز نہیں پڑھ سکتا میں، تو پتا چلا نماز میں آنکھ سامنے بھی ہو تو نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ روایت سے پتا چلتا ہے کہ آپ کو آنکھ سامنے دکھائی گئی اپنے اور آپ پیچھے ہٹے، مطلب آنکھ سے، چونکہ آپ جنت کی نعمتیں دیکھ کے آگے بڑھے، مطلب مجھے چاہیے وہ، اور آنکھ کو دیکھ کے پیچھے مجھے نہیں چاہیے، لیکن نماز آپ نے کنٹینیو کی، اس سے پتا چلتا ہے کہ نماز آنکھ کے سامنے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ احتیاط کرنے میں ڈائریکشن ہے، آپ کے پاس سہولت ہے تو کچھ کیجیے، نہیں ہے تو خامخواہ مشقت میں اٹھائیے کہ ٹھنڈی جگہ پہ جا کے پڑھ رہے ہیں، چونکہ سامنے آگے سے انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے سردی کا موسم ہے، اس کے مسائل میں یہ چیز بھی آتی ہے، یاد رکھیں لباس وغیرہ پہننے کے تعلق سے بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے کہ غیر مسلموں کا لباس، غیر مسلموں کے لیے خاص بنایا گیا لباس، پرانا لباس جو خریدا جاتا ہے، ان تمام میں نماز نہیں ہوتی، یہ سوال کرتے ہیں ایسا کر سکتے ہیں کیا؟ تو دیکھیے کسی کا بھی لباس ہو، اگر اس میں کوئی گندگی نہیں ہے، غلاظت نہیں ہے، آپ کا ہے حلال طریقے سے لے گا نماز تو ہو جائیں گے، کوئی اس میں ایشو نہیں ہوتا ہے نا، جیسے مثال کے طور پر
یوروپ سے کپڑے آ رہے ہیں سیکنڈ ہینڈ کنٹینر کی کنٹینر، ہمارے پاس آ جاتے 100 روپے میں سویٹر، 200 روپے میں جیکٹ ہوتا ہے نا، تو لوگ بولتے رہے تو غیر مسلم وہ کپڑے ہیں، اب میں پہنوں گا تو نماز ہوں گی نہیں ہوں گی، ایسا کچھ بھی نہیں۔ کپڑے اگر صاف ستھرے ہیں، کپڑے اگر اچھے ہیں تو نماز کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو وہ فکرے وغیرہ ہم انشاءاللہ نہ کریں۔ اسی طرح جو ہے کپڑے پہ اگر تصاویر وغیرہ بنی، جیسے جیکٹس پہنتے ہیں آپ، سویٹرز پہنتے ہیں آپ، یا سردی کے لیے کچھ پہنتے ہیں، اگر تصویریں اگر اس کے آنکھ ناک کان چھپا دے یا آنکھ ناک اس کو نہ ہو کان، تو تصویر نہیں کہلاتی۔ چھوٹے چھوٹے کو تو کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے، اتنے چھوٹے چھوٹے آتے ہیں لوگوز مونوگرامز، اس کا تو کوئی ایشو نہیں، اتنے چھوٹے ہوتے کہ دکھتا ہی نہیں کچھ بھی۔ لیکن اگر بڑے بھی ہو تو تصویر کے لیے کنڈیشن کیا ہے؟ 3 چیزوں کا ہونا کنڈیشن ہے جس سے کوئی چیز تصویر کہلاتی، صورت کہلاتی۔ کیا کیا؟ وہ چیز کی آنکھ ناک اور کان واضح دکھنا چاہیے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے بہت سارے سلیبس بکس کے اندر سائنس وغیرہ کی جو عرب کے علاقوں میں پرنٹ ہوتی ہے، وہ آنکھوں کو ہٹا دیتے ہیں، آنکھ اڑ گئی تو تصویر نہیں کہلائیں گی، یا پھر کیا کرتے ہیں کان آنکھ دونوں ہٹا دیتے ہیں تو تصویر نہیں۔ صورت کے لیے ضروری ہے 3 چیزیں ہونا، تو اگر وہ 3 چیزوں میں سے ایک بھی ہٹ جائے تو صورت نہیں کہلاتی ہے، تینوں کا ہونا بیک وقت ضروری ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے پھر اب ظاہر سی ایک آدمی کی آپ آنکھیں ہٹا دے تو تصویر تو کارٹون نے آپ نے آنکھیں نکال لی، اگر ہے بھی نہیں ہے تو کوئی اچھا ہی مسئلہ ہی نہیں۔ اسی دیکھیے آپ بہت سارے عرب کے علاقے میں بنے ہوئے کارٹون میں آنکھیں نہیں ہوتی، کیریکٹر کی آنکھ نہیں ہوتی ہے، خالی ایک نشانی رہتی ہے، آگے پیچھے چلتے رہتی، وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ آنکھ مٹ جائیں گی تو صورت نہیں رہیں گی، سنت نہیں گی تو بنانے والا گناہ سے بچ جاتا تصویر بنانے بہرحال، تو اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ کپڑوں پہ ہوتا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں جیکٹ پہ ایگل بنی ہوئی ہے، کچھ بھی ہوتا نا، کبھی کوئی گھوڑا بنا ہے، شیر چیتے بنے ہیں، لیکن اگر ان کی آنکھیں وغیرہ مسک کر دے آپ تو کوئی مسئلہ نہیں اس میں آتے۔ اسی طرح جو ہے سردی کے اندر کچھ لوگ ایسے لباس پہنتے ہیں جو لمبے ہوتے ہیں، جیسا کہ اس کو کوٹ بولتے ہیں، ایک لانگ کوٹ ہوتا ہے، تو اگر آپ لانگ کوٹس وغیرہ پہنتے ہیں تو اس کے لیے رول وہی ہوگا، ٹخنے سے اونچے ہوں گے، ٹخنے سے نیچے نہیں جائیں گے۔ رول ہی ہے جو چیز کا کپڑا اوپر سے نیچے جاتا ہے، پینٹ ہو، پیجامہ ہو، ایزار ہو، لنگی ہو، پتلون ہو، عربی سو ہو، کچھ بھی ہو، وہ ٹخنے سے نیچے نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ لانگ کوٹس کا بھی آپ یہ یاد رکھیں کہ اتنے لمبے نہ ہو کہ نیچے لیڑے، پھر اتنے پہنے جو ٹخنے سے اوپر، اور لانگ کوٹ جنرلی گھٹنے سے تھوڑے نیچے تک آتے ہیں، لیکن کسی کے لمبے ہو تو احتیاط کریں، یہ یاد رکھیے ضروری۔ اب آئیے موسم سرما کے اندر یا سردی میں یہ کچھ مسائل تھے، اب ہم کیا کریں اس کے تعلق سے کچھ باتیں رکھیں، اپنی بات کو ہم ختم کریں گے۔ پہلی چیز یاد رکھیے، سردی کے اندر فطری اور طبعی چیزوں کو قبول کرے، مطلب سردی ایک موسم ہے وہ اللہ کی طرف سے، اس کو ہم قبول کریں۔ کچھ لوگوں کو کیسا ہو جاتا، سردی آگے اجاڑ صورت، اب ہڈیاں دکھیں گی میری، اب سردی آ رہی، اب یہ کہہ کو آتا ہوں گا یہ موسم، یہ نہیں معلوم، اب میرے کو یہ تکلیف ہوں گی، میرے کو سائنس ہے، میرے کو نزلہ ہے، میرے کو سردی میں فلاں ہوتا ہوں، میں تو استما کا مریض ہوں۔ قبول کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور فطری چیزیں آنا ہی ہے ہر سال، اور موسم اگر آگے پیچھے تو کیا ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں، کھیتی باڑی والوں سے پوچھیے موسم سے کیا ہوتا ہے۔ سردی اگر دبا کے نہ ہو، زبردست نہ ہو، تو آپ فصلوں پہ کیا اثر پڑتا ہے ان سے پوچھیے جن کی فصلیں ہوتی ہیں، دانے میں مضبوطی نہیں آتی ہے، دانا موٹا نہیں ہوتا ہے، فصلیں اچھی نہیں ہوتی۔ سردی میں تیز دھوپ نہ ہو دوپہر کی تو کیڑا نہیں مرتا ہے، گرمی اگر تیز نہ ہو تو موسم اگر اس ٹائم پہ گرم نہ ہو تو پھر کھیتی برابر ٹائم پہ جو سوکھنا چاہیے، اناج نکلنا چاہیے، نہیں نکلتا ہے۔ تو ہر موسم کو اللہ رب العزت نے جو ہے زبردست انداز سے بنائی نعمت ہے، تو میرے کو اگر کوئی چیز سوٹ نہیں ہو رہی تو وہ نہیں۔ کچھ لوگ کیسا تھا، اب بارش آ رہی، بہت ہی اجاڑ صورت موسم دکھتا میرے کو، یہ پانی گر رہا، ٹپ ٹپ آواز آ رہی، کپڑے سوکھ رہے نہیں، فلاں ہو رہے، بچے اندھے پڑ کے آ رہے، کیچڑ ہو رہا ہر طرف، یہ ہو رہا، نماز کو نکلو تو پچ پچ، وہ گندگی اڑ رہی، وہ چھینٹے اڑ رہے، وہ نالیاں بہ رہی، ٹھیک ہے، وہ ہمارا پرابلم، نالیاں بہنا وہ نا، موسموں کیوں کوسنا ہے؟ موسموں کے ساتھ نعمت ہے اللہ کی، اس کو کیسے آپ کوس سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے، تو قبول کیجئے کہ نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ موسم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ میرے کسی بیماری اور اس کی وجہ سے موسم کو کوسنا، برا والا کہنا، صبر کے خلاف کام کرنا، یہ بالکل بھی درست اور ٹھیک نہیں ہوں گا، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن نے فرمایا، ہو سکتا ہے کچھ چیزوں کو تم ناپسند کرو لیکن وہ تمہارے لیے خیر، اور ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم خیر سمجھو جو کہ تمہارے لیے شر ہو، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ہر موسم میں خوبی ہے، ہر وقت میں خوبی ہے، ہاں، اور اس کے فائدے اٹھانا چاہیے، تو قبول کرنا چاہیے پہلے، ورنہ بہت سے لوگ میں نے دیکھا سردی اور بارش میں، خاص گرمی میں اتنا نہیں کرتے، سردی بارش آ گئی نا میری ہڈیاں دکھنے والی ہے، اب میرے کو فلاں ہوں گا، یہ بارش میں کوستے، بری بات ہے، غلط بات ہے۔ آئیے اس کے بعد دوسری چیز کو یاد رکھیں، موسم سے عبرتیں حاصل کریں، ہر موسم سے، تو ہم سردی سے بھی عبرت حاصل کریں۔ کیا عبرت حاصل کریں ہم سردی سے؟ کہ اللہ تعالیٰ کیسے مختلف موسموں کو لاتا ہے، کیسے جب ہم سوچ رہے تھے کہ بارش ختم نہیں ہوں گی، بارش ختم ہو گئی اور سردی چالو، اب ہم سوچے سردی ختم نہیں ہوں گی، گرمی چالو، ایک وقت ہم سوچے تھے کہ سردی کب ختم ہوگی، اتنی سخت ہو رہی ہے، اور اسی وقت 1-2 مہینے بعد کرے اتنی سخت گرمی کہ اللہ ٹھنڈی ہم کو عطا فرما۔ ایک وقت جو ہے آپ بارش سے پریشان ہے تو کرے اللہ بارش کو روک دے، تو ایک وقت یہ کرے۔ تو موسموں کے بدلنے سے انسان اس بات کو یاد رکھے، اپنے حالات کو یاد رکھے، دنیا کی زندگی کو یاد کرے۔ آج جوانی میں ہوں، سمجھو موسم شباب میں ہوں میں اپنے، تو مجھے ایسا لگتا ہے میں سب کچھ کر سکتا ہوں،
لیکن کل بڑھاپا آنے والا ہے. کیسے موسم بدلتے نا زندگی کا حالت. آج مالدار ہوں کل غریب ہوں گا, چونکہ سردی گرمی میں تبدیل ہوئی, گرمی بارش میں تبدیل ہوئی, بارش سردی میں تبدیل ہوئی, تو اللہ بارش کو بدل. اس موسم سے نصیحت حاصل کرو کہ اللہ زندگی کے دنیا کے ایسے حالات بدلنے والا ہے. مطلب بارش ہو رہی ہے تو لہلاتی فصلیں آپ دیکھ رہے ہیں, 4 مہینے بعد پتا نظر نہیں آ رہا آپ کو جھاڑوں پر. کچھ جگہ تو جنگلوں میں جائیے تو سر سر ہواؤں کی ایک عجیب ڈراؤنی آواز چلتی ہے, پتے جھڑ جاتے ہیں اور اڑتے ہوا سے. جنگلوں میں دیکھیے کیسی آتی گرمی میں آواز ہے. کیسا آپ سوچ رہے تھے لہلاتے ہوئے جھاڑ, کیا کبھی یہ ہرا جھاڑ ختم ہوگا؟ تو کیا کبھی آپ کی جوانی ختم ہوگی؟ ہاں, ایک موسم کو دیکھ لو سمجھ میں آ جائے گا جوانی بھی ختم ہونے والی. موسم کیسے ختم ہوتا ہے؟ پیک پہ جا کے گر جاتا ہے. کیا کبھی میں غریب ہوں گا؟ ہاں, تم غریب نہیں قلاج بکڑ ہو سکتے ہو, سوا اللہ کا فضل ہو پھر تم پر حالات بدل سکتے. تکبر مت کرو, پیسے کا صحیح فائدہ اٹھا لو, جوانی کا صحیح فائدہ اٹھا لو, مطلب وقت کا صحیح فائدہ اٹھا لو. عقل ہے تو فائدہ اٹھا لو. بڑھاپے میں سب کچھ چلا جاتا ہے. بچوں کی زندگی ہوگی, مطلب بچپن ہے تو بال ہے, دانت ہے, طاقت ہے. بڑھاپے میں کیا ہو, طاقت چلے گئی, دانت چلے گئے, بال چلے گئے. بچوں کو اگر پیشاب پیخانہ کرانا پڑتا, بوڑھوں کو بھی کرانا پڑتا. کیسا ہوا یہ تبدیلی؟ یہ موسم کو دیکھ کر انسان نصیحت حاصل کر سکتا. بھائی ایسی ہوتا ہے. ایک ٹائم کہہ رہا یا رب اس بارش کو ختم کر دے, بہت زیادہ ہوگی. تو ایک وقت آتا ہے چلا رہا یا رب بارش دے. موسم کی تبدیلیاں ہم کو سکھاتی ہے. دنیا ایسی چلتی ہے, نہ جانے کروڑ سال سے دنیا ایسی چلتی آئی ہے. تو ان جو قدرتی چیزیں ہوتی ہیں نا اطراف میں, بڑی نشانیاں عبرتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو بڑی نشانیاں اس کے اندر, موسم کے اندر. تو اس سے عبرتیں حاصل کرے موسم سے, کیسے آگے جا رہا ہے, کیسے پیک پہ چڑھتا ہے تو لگتا ہے کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے, اور جب ڈھل جاتا ہے تو لگتا ہے کب گئی آ رہی موسم. گرمی کے دن آ گئے 7:15 بجے 8 بجے, اب مغربیں ہو رہی ہے. کیسا موقع بدل گیا, اب 4:45 بجے مغرب ہو رہی ہے. کیسا ہو گیا؟ اور گرمی میں آرام سے سو رہے, راتوں میں انجوائے کر رہے ہیں, سردی کے اندر ککڑ کے پریشان ہیں, آگ لگا کے پریشان. تو ایسی زندگی کے حالات اللہ بدلیں گے, اور ایسی بس زندگی سے موت کی طرف تبدیل ہوں گے, اور موت کے بعد پھر اٹھا جائیں گے دوبارہ. جیسا گرمی میں جھاڑ سوکھ گیا, بارش پھر رک گیا, سردی میں لہلہا گیا, پھر سوکھ گیا گرمی میں. بس زندگی, موت اور پھر ایک زندگی. یہ بہرحال موسموں سے ہمیں نصیحت حاصل کرنا چاہیے. اسی طرح جو ہے موسم, اللہ سے ہمیشہ عافیت طلب کرنا چاہیے. ہر موسم میں ہم نے گرمی میں دیکھا اللہ سے عافیت طلب کرنا چاہیے, سردی میں بھی عافیت طلب کرنا چاہیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا زبردست بات بیان کی ہے کہ ہمارے لیے کافی نصیحت ہے اس حدیث میں. آپ نے فرمایا اللہ سے جو بھی چیزیں مانگی گئی ہے ان میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کو جو چیز ہے وہ یہ کہ انسان عافیت مانگے. اللہ سے جو بھی چیز مانگی جاتی ہے اس میں اللہ کو سب سے زیادہ چیز جو پسند ہے وہ یہ کہ اللہ سے انسان عافیت مانگے. عافیت مانگے کیا معنی ہے؟ دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے نجات. اللہ دنیا عافیت سے گزار دے, آخرت عافیت سے گزار دے. یہ سب سے اچھی دعا جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. عافیت, خیر اور خوبی سے کام ہو جائے, خیر و خوبی سے دنیا اور آخرت گزر جائے. تو ہم بھی کوشش کریں عافیت. تو موسم کے لیے بھی عافیت مانگیے, صحت کے لیے بھی عافیت مانگیے, دنیا کے لیے عافیت مانگیے, آخرت کے لیے عافیت مانگیے, بچوں کے لیے عافیت مانگیے. اچھی دعا ہے, اور سب سے زیادہ جو اللہ پسند کرتا ہے یہ کوئی جملہ اس کے لیے خاص ثابت نہیں. آپ بس دعا کر لیں اپنے اللہ دنیا اور آخرت کی عافیت عطا فرما, اپنے الفاظ میں کر لیجیے. بڑی اچھی دعا ہے, اور اللہ کے رسول نے کہا اللہ کو بڑی پسند آتی ہے دعا عافیت والی. چلیے ٹھیک ہے, عافیت کی اور بھی دعائیں الفاظ کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں, یاد رکھیے. چلیے آگے دیکھتے ہیں کہ سردی سے جو بچاؤ کی جو تدبیر اختیار کرنا چاہیے. سردی سے ہمیشہ بچاؤ کی تدبیر اختیار کرنا چاہیے, خاص طور سے ینگسٹرز کو, نوجوانوں کو بولوں گا. ارے بیٹے رومال بن کے جاؤ, امی میرے کو کچھ نہیں ہوتا. ارے بیٹے جیکٹ بنو, ارے ابا اپن پتھر کے بنے, میاں بھائی اپن کچھ نہیں ہوتا میرے کو. سردی گرمی بارش طوفان پانی آگ سمندر ندیاں, سب سے زیادہ گاڑی کے نیچے لڑ گیا تو کچھ نہیں ہو رہا میرے کو آج کل. تو کچھ بھی مطلب یہ سب باتیں جو ہے فالتو قسم کی, سمجھو کیا بولتے ہیں باتیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں. دیکھیے آپ بولے میرے کو سردی نہیں ہوتی, مطلب میں بول رہا ہوں بچاؤ کرنا چاہیے, تدبیر کرنا ہے. میرے کو سردی نہیں ہوتی, ٹھیک, آپ سردی کو محسوس نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. سینس سمجھو آپ اپنی ویک کر دے رہے, محسوس نہیں کر رہے سردی, ادھر بات لگا رہے ادھر دماغ میں, ٹھیک ہے. لیکن سردی گرمی بارش اپنا فزیکل اثر رکھتی ہے. جیسے میں کہوں آگ میں ہاتھ ڈالوں گا میرے کو چٹکا نہیں لگتا ہے, چٹکے کا نہیں لگنا, یہ سینسز سے تعلق ہے. اس کا مطلب یا تو ہاتھ کے سینسز خراب ہے, دماغ کے سینسز خراب ہے. لیکن آگ فزیکل تو جلائیں گی نا ہاتھ کو, وہ تو ایفیکٹ اس کا ہونے والا ہے نا. جیسے ایک آدمی بے ہوش تھا, ٹھیک ہے, اور بے ہوشی میں اس کو چمکیاں لپڑ گئی آ کر, تو کوئی حص نہیں رہتا. بے ہوش تھا, کچھ اس کا آپریٹ ہوا اور ہو گیا. ایسا آپ بولتے ہیں ڈاکٹر دانت کا علاج کرا تو کچھ دیر کچھ کھاؤ میں تو سن رہتا, گرم پی لیں گے, گرم کھا لیں گے, بعد میں خراب ہو جائے گا نا. تو یہ تو خالی حص سینسز کی وجہ سے تھا, لیکن فزیکل ایفیکٹ تو چیزوں کا ہوگا ہی نا آپ کے سینسز سے. تو کیا بول رہا اپنا نوجوان, اگر سردی سے کچھ نہیں ہوتا, کبھی بھی اپن آدھی رات کو نکل کے, ٹھیک ہے بھائی سردی سے کچھ نہیں ہوتا, ہم سمجھ گئے, تیرے سینسز تو نے ویک کر دی. لیکن سردی گرمی بارش کے فزیکل امپیکٹ ہے, وہ لگتی ہے, وہ ٹیمپریچر ایسا نہیں ہو رہا کہ تیرے لیے 2 ڈگری ہے میرے لیے 2 ڈگری 20 بن گیا, اپن اپنا ڈگری الگ مینٹین کا, ایسا نہیں ہوتا ہے نا. اس کا فزیکل ہوتا ہے, اور آپ کو ایک زندگی کی عمر کے بعد اس کی تکلیفیں سامنے آئیں گی, بالکل آئیں گی.
چونکہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ نے سردی گرمی بارش کی تدابیر کی. گرمی کے اندر سر پہ رومال وغیرہ ڈالا. گرمی کی شدت سے بچنے آپ نے سر پہ پانی ڈال کے بھگایا. کتنی روایتیں موجود ہیں. یہ کہاں سے لا ہم کو سردی نہیں ہوتی گرمی؟ نوجوان بہت زیادہ یہ کرتے ہیں، فل سردی کے اندر میں شرٹ اتار کھڑا رہتا بولے جا کے پہاڑ کی چوٹی پہ. ٹھیک ہے، یہ تھوڑی جذبات ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا فزیکل اثر برا ہونے والا ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. چیزوں کو اللہ نے جو بنایا ہے سمجھنا. تو موسم سردی سے بچاؤ کی ساری تدبیریں آپ کریں. گھر والے کچھ بولتے ہیں تو ماننے میں کوئی حرج نہیں. خواہ مخواہ کے سردی نہیں ہوتی بولنے سے آپ کو کوئی بہت دھارکاری اور سرما نہیں مانا جاتا. اس سے کوئی مطلب کوئی آپ کا بہت مضبوط ہونے کی علامتیں نہیں ہیں. احتیاط کرنا اچھی بات. دوسری اور ماحول میں بھی نوجوانوں کا ایسا ہوتا ہے، کوئی آگے پہن گیا، ممی نے پہنا دیا دیکھو سویٹر، ارے ممی ڈیڈی کا بچہ آ گیا، سویٹر جیکٹ یہ کان میں لگے ہوں گے تیرے نا، دوا بھی کھا کے آؤں گا تو سردی نہیں ہوتا. کچھ نہیں ہوتا. گرم پیا ہوں گا پانی، کچھ نہیں ہوتا. دیکھیے ہر انسان کے حالات الگ ہے. احتیاط کرنا اچھی بات. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے اور جو چیز ہم یاد رکھیں گے سردی کے موسم وہ کیا ہے؟ موسم سرما میں روزے رکھے اور رات کی نماز پڑھے، جو کہ بالکل حدیث ہم دیکھ چکے ہیں. حدیث کے الفاظ کیا تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سردی کا موسم مومن کے لیے بہار کا موسم ہے. اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ روزہ رکھتا ہے، اور اس کی راتیں طویل ہوتی ہے تو قیام کرتا ہے. تو یہ دو کام کرنا چاہیے، دن میں روزہ، رات میں نماز پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور ہر چیز میں اعتدال ہے تو اس میں بھی اعتدال ہے. پورے 4 مہینے سردی کے روزے نہیں رکھنا ہے، اعتدال کے ساتھ آپ روزے رکھیے، راتوں میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں. اسی طرح جو ہے سردی کے موسم سرما میں یاد رکھیے جو تکلیفیں وغیرہ آتی ہے اس پہ صبر کرنا چاہیے. ہڈیوں کی تکلیفیں بڑھ گئی، زخم اگر مار لگا تو سردی میں بہت تکلیف ہوتی ہے نا. گرمی میں اتنا محسوس نہیں ہوتا ہے. کوئی چیز سردی مار لگا نا تو اس کی شدت الگ ہی ہوتی ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کوئی مار آپ کو 10 سال والی بھی لگا ہڈی وغیرہ پہ، سردی کے موسم آنے میں پین کرتا ہے، باقی دنوں میں نارمل رہتا ہے. تو سردی کا موسم تھوڑا تکلیف لاتا ہے، صبر کرنا چاہیے. جزا فضا نہیں، رونا دھونا نہیں، کوسنا کاٹنا نہیں، چونکہ زمانے کو برا کہنا منع ہے نا. حدیث میں الفاظ ہے کوئی زمانے کو برا نہ کہے، چونکہ زمانہ کو اللہ نے بنایا، اس لیے اللہ کو برا لگتا ہے اس کی بنائی مخلوق کو کوئی برا کہے. تو لہٰذا اس میں صبر کرنا چاہیے، جزا فضا نہیں کرنا چاہیے. عمر کے اعتبار سے، بیماری کے اعتبار چیزیں ہوتی ہے. تو ایک موسم سردی کا ہے تو ایک بارش کا بھی ہے، ایک گرمی کا بھی اللہ نے دیا ہے نا، مختلف موسم. اسی طرح یاد رکھیے سردی کے موسم میں غریبوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. آپ برفیلی علاقوں میں رہتے ہیں اور غریب لوگ آپ کو پتا ہے تو ان کا گیس کا بل بھر دیجیے. چونکہ وہاں کیا ہوتا ہے گیس جلا کے روم کو گرم کیا جاتا ہے. ہیٹر کے ذریعے بھی کہیں گرم کیا جاتا ہے، لکڑیوں کے ذریعے بھی کہیں گرم کیا جاتا ہے. اور ہمارے علاقوں میں تو لکڑی ہیٹر کچھ نہیں لگتا، ان کو صرف ایک جیکٹ وغیرہ مل جائے اچھا تو الحمدللہ ہم کنٹرول میں آ جاتے ہیں. تو جو ہو سکتا ہے ان کی مدد کرے. کسی کا گیس بل بھر کر، کسی کو فائر ووڈ دے کر، ہے نا، کسی کو گرمی کا اور ہیٹر وغیرہ دے کے الیکٹرک، کسی کو سویٹر وغیرہ دے کر، کسی کو چادر وغیرہ دے کر دینا چاہیے. جو کچھ ہو سکتا ہے غریبوں کا خیال رکھے. دیکھیے گرمی کا مسئلہ نہیں ہوتا، گرمی میں راتیں گزر جاتی ہے. بارش میں ایک پلاسٹک کا وہ بھی مل جائے نا، وہ کہیں پنی آج کل مل جاتی ہے، اتنا پلاسٹک جیسے کوئی انتہا نہیں تو بھی اس کو شیڈ مل جاتا ہے. کوئی وہ بینر پوسٹر پھینک دے کوئی راستوں پہ تو ایک اس کے سہارا ہو جاتا ہے. لیکن سردی کی مار خطرناک ہے، اس سے بچ نہیں سکتے نا. آپ کہیں بھی جائیں گے تو ہوتی ہو ٹھنڈا کھا پورے علاقے میں پھیل جاتا ہے. اور ہم سرد علاقوں میں رہتے تو ہم کو محسوس نہیں ہوتا ہے. لیکن انڈیا میں اگر آپ کو دیکھنا ہے تو جموں کشمیر چلے جائیے، آپ محسوس جائیں گے سرد علاقہ، سردی کیا ہوتی ہے. تو غریبوں کا خیال رکھیں، بہت امپورٹنٹ چیز ہے یاد رکھیں. ہم کبھی بھی ہمارے کسی چیز میں غریبوں کو نہ بھولیں، تو ان کا خاص خیال رکھیں. سردی میں خاص طور سے کئی رپورٹس موجود ہے کہ صرف سردی کی وجہ سے لوگ مر جاتے ہیں کئی علاقوں میں، اور خاص طور سے ان علاقوں میں جہاں سردی ہمیشہ نہیں ہوتی اور اچانک ہو جاتی ہے نا، لوگ تیار نہیں ہوتا ہے. تو غریبوں کی مدد کے لیے شالز دینا، کمبلز کا دینا، کوئی بھی کام کرنا بہرحال اچھی بات ہے. لیکن ہمارے پاس سماج کا ایک الگ ہی معاملہ ہے. ہم چھوٹے تھے تو ایک ہندی کے ایک چیپٹر تھا، ہم کو ہندی کے بک کے اندر چیپٹر کیا تھا، ایک آدمی ہوتا ہے وہ ایک محلے میں آتا ہے گاؤں میں، اور سردی کی رات ہوتی ہے. تو 2 راتوں تک لوگوں سے کھٹکا دے کے چادر مانگتا ہے اوڑھنے کے لیے، غریب رہتا ہے. تو لوگ نہیں دیتے، بیکاری ہے فلاں فلاں. پھر ایک دن کیا ہوتا ہے صبح اٹھتے تو مراؤ ملتا ہے، ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو ہر آدمی لا کے اس پہ چادر اڑاتا ہے. تو مرے ہوئے آدمی میں ہم چادر اڑا رہے ہیں، جب زندہ مانگتا تھا کسی نے دیا نہیں اس کو. کہ مردے کو سردی ہوتی بھی ہے کیا؟ مطلب اس کا رائٹر کا لکھنے کا مقصد تھا کہ لوگ جب ضرورت ہے، جب مدد نہیں کرتے بعد میں کر مردہ ہوتے آدمی ہے چادر لا کے منہ ڈھک لیتے، جب مانگتا تھا بیچارہ. دینا چاہیے. تو غریبوں کا آپ خاص خیال رکھیں. کھانے پینے سے بھی کر سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے نا سردی اور گرمی کے کھانے بھی الگ ہوتے ہیں، اور سردی اور گرمی میں کھانے کی کوانٹٹی بھی الگ بنائی جاتی ہے. آپ نے کبھی کسی کوک کو دیکھا جو آپ کی شادی وغیرہ میں کھانا بناتا ہے؟ شادی اگر گرمی کی تو کھانا کم بنایا جاتا ہے، شادی اگر سردی کی تو کھانا زیادہ بنایا جاتا ہے. حالانکہ کوانٹٹی آف پرسن سیم ہوتا ہے، کیونکہ باڈی بھی کیا کرتی ہے جب آپ کھانا کھاتے ہیں اسے ہیٹ جنریٹ کرتی ہے. اس لیے سردی کے موسم میں کھانا زیادہ کھایا جاتا ہے، کیونکہ باڈی اسی سے ہیٹ جنریٹ کرتی ہے کھانے کو بریک کر کے. تو آپ کسی کوک سے پوچھیں کہ بس سردی میں 100 لوگوں کو کھانا تو کوانٹٹی الگ، اور گرمی کے 100 لوگ کھانا کوانٹٹی الگ. گرمی میں ویسے ہی پسینہ آتا ہے، آپ بولتے ہیں نا پانی پی رہا ہوں کھانا نہیں کھایا جا رہا. سردی کا ویسا نہیں. تو کھانے سے مدد، فزیکل، آگ، کپڑا، لکڑی، گیس،
ہیٹرز، الیکٹرک بل بھی ہو سکتا ہے، مدد کرنے کی کوشش کرے، یا ہیٹر وغیرہ ہے تو پانی وغیرہ گرم کر کے دے دے، کبھی ہوتا ہے نا، ان کو بول دے کہ میرے پاس گیزر ہے، آپ کو کبھی ضرورت پڑی تو مجھ سے آپ پانی بالکل لے جائیے، کر سکتے۔ دیکھیے یہ سب ساری چیزیں شیئرنگ میں سب کچھ ہو سکتا ہے، دنیا میں کیا نہیں ہو سکتا، زندگی گزر ہی جاتی ہے۔ حدیث میں الفاظ ہے نا، 2 لوگوں کو کھانا ہے تو 3 کے لیے کافی ہے، اور 3 کا ہے تو 4 کے لیے کافی ہے، مطلب ہو جاتا ہے ایڈجسٹ، بس آئیے بیٹھیے، بس ہو جاتا ہے سب۔ لیکن ہم لوگ بہرحال وہ سوچ کے نہیں، ایک سلف کا مشہور واقعہ ہے، 30 لوگ کھانے کے لیے آئے، اب ان کے پاس روٹیاں بہت کم تھی، 10 یا 11 روٹیاں تھیں، کیسے کریں گے؟ ایک آدمی نے ایک سے زیادہ کھایا بھی تو میرے پاس کھانا نہیں ہے، دعوت بھی دینا تھی، کیا معلوم، دیا بجھا دیا اور 10 روٹیاں سامنے رکھ دی، کیا کریں گے؟ لیکن سوچا کہ دیا بجھا دو، ایک بھی ایک آدمی لے لیں گا، بعد میں جو لیں گا سوچیں گا دوسرے نے لے لیا، ہو جائیں گے کچھ ایڈجسٹ، ایک اپنی عزت لفظی بچانا ہے، کھانا بھی کھلانا ہے، پیسے بھی نہیں ہیں تو رکھ دیا 10 روٹیاں۔ صبح جب فجر میں اٹھ کے دیکھتے 10 کی 10 پوری روٹیاں ہیں، چونکہ جب لائے تھے نا تو سب کو لگا 10 روٹیاں ہیں، میں نہیں کھاتا ہوں، بھائی کھا لیں، میں نہیں کھاتا ہوں، کس نے بھی نہیں کھایا۔ تو یہ جذبہ ہوتا ہے، یاد رکھیں، دوسروں کے لیے، دوسروں کو، اور دین و اسلام یہ جذبہ سکھاتا ہے، یہ جذبہ سکھاتا ہے۔ جنگ یرموک کا مشہور واقعہ، بہت مشہور واقعہ، سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ بہت مشہور ہے۔ کیا واقعہ ہے؟ جنگ ختم ہو گئی، یہ لوگ نکلتے نا پانی پلانے کے لیے، ایک آدھی آدمی کو زندہ رہ گیا ہو، موت کے قریب ہو تو لوگ نیکی کے لیے پانی پلاتے تھے، زخمی ہوتے تھے لوگ، تھوڑی دیر بعد ہر کوئی جنگ میں گرے ہوئے ہر آدمی مرتا نہیں تھا، تھوڑی دیر بعد مرتے تھے کچھ تو لوگ جا کے اٹھاتے تھے، زخمی ہوتے تھے، کبھی کوشش کرتے تھے صرف پورا کٹ گیا، بچتا تو نہیں تھا، اس زمانے میں کوئی سرجریز نہیں تھے، دین آلسو پانی پلا کچھ کرتے تھے، مشہور واقعہ ہے۔ ایک تابعی فرماتے ہیں کہ میں جنگ میں گیا اور ایک طرف کرہات کی آواز ہے، ایک صحابی تھے، کرہانے کی آواز پانی کے لیے، میں بھاگا پانی کے لیے، وہ دوسری کرہانے کی آواز ہے تو انہوں نے کہا اس کو پہلے پلا دو، پھر میں وہاں بھاگا گیا، ان کو پلانے گیا تو ایک اور کرہانے کی آواز، انہوں نے کہا اس کو پہلے پلا دو، میں ان تیسروں کے پاس گیا، ان کے منہ میں پانی ڈالنے سے پہلے ان کی روح قبض ہو گئی، پھر ان کے پاس آ گیا تو ان کا بھی انتقال ہو گیا، ان کے پاس آیا، مرنے سے پہلے بھی دوسروں کو ترجیح دینا اپنے اوپر کہ پہلے وہ، کتنی بڑی بات ہے۔ سردی اور گرمی آ رہی ہے، آپ سوچ نہیں رہے اپنے پڑوسیوں کے بارے میں، تھوڑا بہت سوچنا، ہم ظاہر سی بات ہے وہ انصار کا جذبہ نہیں رکھتے، اللہ دے نہیں رکھتے، لیکن کہ اپنا آدھا دے دے کسی، میں کہہ رہا ہوں جو ہے اس میں سے بانٹنے کا، ایسا مثال کے طور میں ایک بہت مالدار گھر کو بلانگ کرتا ہوں، 10 جوڑے اپنے بچوں کو لا رہا ہوں تو ایک ایکسٹرا لا کے کسی اور کا سوچ کے لا لینا کہ یہ غریب کو دے دوں گا، کچھ ایکسٹرا نہیں کرنا، 10 کلو اناج لے رہا ہوں تو ایک آدھا کلو اناج غریب کے لیے لے لیتا ہوں، چلتے چلتے دے دوں گا، کر سکتے ہیں نیکی کرنے کے لیے۔ تو سردی کے اندر یہ ہوتا ہے بھائی، بہت لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، کبھی کبھار کچھ علاقوں میں تو سردی کی وجہ سے ان کی روزی روٹی بند ہو جاتی ہے، بولتے ہیں نا موسم کی وجہ سے ہماری روزی نہیں چلتی، کیسے کریں گے؟ وہ کرو نا کچھ کوشش ان کے لیے، سوچ رکھے تو سب کچھ ہو سکتا ہے بھائی، میں کیا کروں گا، میرے پاس تو خالی 1 لاکھ ہے، تو پھر تو کچھ نہیں ہوتا بھائی، 10 روپے میں بہت کچھ ہو جاتا کرنے والوں کے لیے، لاکھ روپے میں کچھ نہیں ہوتا، جس کو نہیں کرنا سوچ لیں نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا، تو لوگوں کی مدد کرنے کی آپ کوشش کریں، جو کچھ بہرحال اپنی طرف سے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے دوسروں کو تکلیف دینے سے بچے اس موسم میں، جیسا کہ اس موسم میں راتیں بڑی ہوتی ہیں، لوگ جلدی سوتے ہیں، عموماً دیکھا نا، تو محلوں میں چیخنا چلانا بینڈ باجے ویسے تو حرام بھی ہے، لیکن اب کیا بولے، دوسروں کو تکلیف مت دو کم از کم، ہاں ٹھیٹھی ڈھاٹا کرنا، گاڑیوں کو بگانا، خواہ مخواہ کے راستوں پہ آگ لگا دینا، اسے سڑکیں خراب ہو رہی ہے، گڑے ہو رہے، پٹس بن جا رہے ہیں، دھواں نکل رہا ہے، کیا ٹائر جلا دے رہے ہیں، اب ٹائر کا اتنا ڈینس اس کا اسموک ہوتا ہے نا، ہر سننے والے کو ٹھسکا لگتا ہے، ٹائر جلا دے رہے ہیں، آگ کے نام پہ لوگوں کے گھر کے دروازے توڑ کے لا لے رہے ہیں، لکڑی ہونا تو اس کی فلاں، اس کے گھر میں سے پیپر کی ردی اٹھا لی، اس کے گھر میں سے لکڑی اٹھا لی، اس کے گھر میں سے فلاں، آگ چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں، اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ گاڑیوں کو نقصان ہو رہا ہے، گھروں کو نقصان ہو رہا ہے، بچوں کو نقصان ہو رہا ہے، جانوروں کو نقصان، بڑی آگ لگا دی اوپر جھاڑ پہ، گھونسلے تھے چڑیا کے جل گئے، بہت احتیاط کرنا چاہیے، کسی کو بھی کوئی کسی چیز سے نقصان، ویسے عام بات ہے سردی میں، چونکہ میں نے دیکھا آگ کے ذریعے بچے بڑے تماشے کرتے ہیں، بڑوں کو بھی کبھی کبھی تمیز نہیں ہوتی، تو آگ کبھی بھی یاد رکھو کنٹرول میں رہی تو یہ صحیح رہتی، آگ کبھی بھی کنٹرول سے باہر رہیں گی تو اس نے کبھی فائدہ نہیں دیا۔ دیکھیے آپ کے انجن میں بھی آگ جلتی ہے تو گاڑی چلتی ہے، صحیح بات ہے، لیکن کتنے کنٹرول انوائرمنٹ میں جلتی ہو، آگ کو جب بھی انلمیٹڈ آپ نے چھوٹ دی تو یہ کسی کو بخشتی نہیں آتا، اس سے نقصان دہ چیز نہیں ہے، یہ کسی کو بھی کھا جاتی ہے نا، ہر چیز کھا جاتی ہے جب لگتی ہے تو کیا بچتا ہے، کپڑا جلا دیتی ہے، پیپر جلا دیتی ہے، انسان جلا دیتی ہے، بالوں کو لگ گئی تو چھوٹتی نہیں ہے۔ کبھی کاٹن کی آگ دیکھیں آپ، کپاس میں جب آگ لگتی ہے، نہیں دیکھے تو کبھی تجربہ کرو مت، یہ میں نے دیکھا ہوں، کپاس کو آگ لگ گئی ایسا پانی میں ڈباؤ، آگ لگے گا پھر رکھو 10 منٹ پھر آگ لگیں گی اس کے اندر، چونکہ اس کے اندر باقی رہتی، اتنا ڈینجر لگتی، بچتا نہیں کچھ بھی، اور آپ کو ایسا لگ رہا مذاق ہے، نوجوان ہونے کے ناطے ایک بار جلا دیا تو کیا ہو رہا، اور وہ جب لگتی ہے تو پھر وہ ان کنٹرول، وہ ڈینجر چیز یاد رکھیے آگ، ٹھیک ہے، صرف کنٹرول میں رہی تو اس کا فائدہ ہے، ان کنٹرول کبھی بھی نقصان دیتی ہے، لہٰذا بہت احتیاط کرے کہ اس موسم میں ہمارے طرف سے کسی کو بھی نقصان نہ ہو، یاد رکھیے۔ اسی طرح جس طرح سے ہم جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں تو جہنم کی سردی سے بھی ہم پناہ
مانگے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر دیکھیے کیا فرمایا، سورہ دہر آیت نمبر 13 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے وہاں نہ دھوپ کی حد ہوں گی. کس کے لیے معلوم ہے؟ جنتیوں کی بات ہوئی. وہاں نہ کوئی دھوپ کی حد دیکھیں گے نہ سردی کی شدت دیکھیں گے. مطلب مومن جب جنت میں چلے جائیں گے نہ دھوپ کی شدت دیکھیں گے نہ سردی کی شدت دیکھیں گے. تو اس سے علماء لکھتے ہیں کہ جنت میں معتدل ٹیمپریچر ہوگا ایک انسان کے لیے جو اس کو اچھا لگتا ہے، لیکن ایک زیادہ بھی ہوتا ہے اور ایک ٹھنڈا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے زمہریرہ کا بھی یہاں لفظ ہے. ویسے کئی ضعیف روایتیں اس کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ جہنم کا ایک حصہ ہے زمہریر اس کا نام ہے اور وہ ٹھنڈک ہے، وہاں ٹھنڈک کا عذاب ہے، لیکن وہ ساری ضعیف روایتیں. لیکن اس آیت سے کچھ نہ کچھ اندازہ تو ہوتا ہے کہ وہاں نہ ان کو گرمی کی شدت ہوں گی نہ سردی کی. تو کچھ علماء نے لکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم میں کچھ عذاب ایسا بھی ہے جو ٹھنڈک والا ہے، تو اس سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے. حالانکہ یہ رائے میجر اسکالرز کی نہیں ہے، لیکن کچھ نے یہ کہا ہے باقی جتنی احادیث ہے اس کے تعلق سے جہنم کے ٹھنڈے حصے کی تمام ضعیف ہے، جس میں یہ بھی الفاظ ہے کہ جنوں کو برف کا عذاب دیا جائے گا روز قیامت، وہ بھی روایتیں ضعیف ہے. لیکن بہرحال اس آیت سے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. تو کچھ علماء نے استدلال کیا کہ وہاں ٹھنڈک کا بھی عذاب ہو سکتا ہے. چلے دونوں سے ہم پناہ مانگے، ہم آخرت میں ہونے والے ہر عذاب سے پناہ مانگ لے تو ٹھنڈا اور گرم انشاءاللہ ساری چیز میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو سردی کا موسم، اس کے مسائل اور مسائل کے ساتھ ساتھ پہلے ہم نے ایک فضیلت دیکھی سردی کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی. اس کے بعد ہم نے سردی کے تعلق سے کچھ مسائل دیکھے اور اس کے بعد سردی میں کچھ آداب دیکھے کیا کرنا چاہیے. یہ چند باتیں تھیں جو میں نے مناسب سمجھی اس موسم کے اعتبار سے میں رکھوں. گرمی کے موسم کے اعتبار سے کچھ باتیں آلریڈی میں رکھ چکا ہوں لاسٹ لیکچر میں، اور انشاءاللہ اس آنے والے سیشن میں ہم بارش کے موسم کے تعلق سے بھی دیکھیں گے کہ بارش کے موسم اور اس کے آداب وغیرہ کیا ہوتے ہیں اور اس کے مسائل وغیرہ انشاءاللہ سے دیکھیں گے. تو بہرحال اپنی بات کو ہم اسی پہ آج ختم کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم کو تمام موسموں کا صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے زندگی کے ہر حال میں ہم کو اس کا شکر ادا کرنے والا بندہ بنائے. اللہ رب العزت ہر موسم کے فائدہ اٹھانے کی اور اس کے نقصان سے ہماری عافیت اور اسے نجات ہمیں دے. اللہ رب العزت ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.